اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سورج ڈوب رہا تھا تو اس نے کہا کہ ہے کوئی جو میری جگہ لے؟ تو جگنو نے جواب دیا کہ ہاں میں کوشش کروں گا۔ آج کی اس 21 سینچری میں انسان جو اس کائنات کا مرکز و محور بھی ہے اور انسان اس کائنات میں ایک مہمہ بھی ہے، تو آج آپ پیرنٹس کو جو سب سے بڑا آپ کی زندگی کے فیز کا چیلنج درپیش ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو اپنے ایکیڈیمک کیریئر میں اور اپنے پروفیشنل کیریئر میں کامیاب کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا رول ہے، آپ کا کیا ویژن ہے، آپ کے پاس کیا سپورٹ میکانزم ہے، آپ نے گھر کی انوائرمنٹ کیسے جنریٹ کرنی ہے، آپ نے بچے کی سائیکالوجی کو کیسے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، آپ نے جس انسٹیٹیوشن کے ساتھ آپ بچے کو اٹیچ کر رہے ہیں، جس کو آپ کہنے کے ریسورس پرسن کے طور پر آپ ہینڈ اوور کر رہے ہیں، کیا اس انسٹیٹیوشنز کی ویلیوز کو، ویژنز کو آپ نے اسٹڈی کیا؟ کیا آپ وہاں کے ٹیچرز کے ساتھ، مینٹورز کے ساتھ، ایڈمنسٹریٹر کے ساتھ ویل کنیکٹڈ ہیں؟ اگر آپ اسٹیک ہولڈر نہیں ہیں اس پورے سسٹم کا، تو آپ کا بچے کو اس لیول کی کامیابی ملنا مشکل ہے۔ جیسے محسن صاحب نے کہا کہ بچے کی کامیابی میں 3 میجر اسٹیک ہولڈرز ہیں۔ سب سے پہلا بچہ خود، اس کا سیلف ویژن کیا ہے، اس کی سیلف مینجمنٹ اسکل کیا ہے، اس کا سیلف ڈسپلن کیا ہے، وہ سیلف لیول پہ کتنا آرگنائزڈ ہے، وہ اپنے پرپز کے ساتھ کتنا ویل کنیکٹڈ ہے۔ اور نمبر 2 انسٹیٹیوشن، کہ انسٹیٹیوشن نے اگلے 1 سال کے لیے کیا ویژن اس کے لیے بنایا ہے، کہ نمبر 2 سیکنڈ ایئر کے لیے کیا ویژن بنایا ہے، کہ اس کو کس طرح کے پروسیس سے گزار کے اس کی میموری، اس کی جو برین سٹارمنگ کر کے اس کو ایک پورے کہنے کے ڈیولپمنٹ کے پروسیس سے گزار کے جو رزلٹ لینا مقصود ہے، انہوں نے بھی اپنی ورکنگ کر لی ہے۔ بچہ بھی ٹو سم ایکسٹینٹ پریپیئرڈ ہوتا ہے، لیکن والدین یہ غلطی کرتے ہیں کہ شاید ہم نے فی پے کر دی، ہم نے بچے کو کالج بھیج دیا، اب ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ اس سے کبھی بھی حقیقی کامیابی نہیں ملتی، اس سے کبھی بھی حقیقی کامیابی بچے کو نہیں ملتی۔ بلکہ میں مزید ایک لفظ کا اضافہ کروں گا کہ جو پیرنٹس اس طرح کرتے ہیں، تجربے نے یہ ثابت کیا کہ ہو سکتا ہے بچہ اپنی انٹیلیجنس پہ، اچھی میموری پہ، اچھی سکولنگ پہ، کالج کی ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹ پہ، زندگی کے بجائے امتحان میں تو ہو سکتا ہے وہ پاس ہو جائے، لیکن پیرنٹس کا انٹرسٹ نہ لینا، پیرنٹس کا اسٹیک ہولڈر نہ بننا، پیرنٹس کا بچوں کی پرسنالٹی کو ڈیولپ نہ کرنا، زندگی میں فیل ہو جاتے ہیں۔ آپ نے یہ ذمہ داری لینی ہے کہ ہم نے امتحان میں بھی پاس کروانا ہے اور زندگی میں بھی پاس کروانا ہے۔ اور خاص طور پہ یہ 2 سال کا عرصہ آپ ایسے سمجھیں کہ پورے اکیڈیمک کیریئر میں آپ کے بچے 3، 3.5، 4 سال کی ایج سے اسکول جا رہے ہوں گے، 20,000 گھنٹے وہ کلاس میں گزار چکے ہوں گے، لیکن اس پچھلے 12-13 سال میں اتنا چیلنجز فیز نہیں آیا جو اگلے 2 سال میں آنے جا رہا ہے۔ پیئر پریشر، کیریئر پریشر، جو پروفیشن کا پریشر، پھر اس کے بعد ٹائم کم، مقابلہ سخت، انتہائی کمپٹیشن، کہ 5 لاکھ بچے اپیئر ہو رہے ہیں، سیٹیں ہیں 3,000، 5 لاکھ بھی وہ ہیں جو اچھے ہیں۔ صرف واقعی میں آپ ڈیٹا دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ آپ اپنے بچے کو کتنے ایک زبردست ہائر لیول کی کمپٹیشن میں ان پٹ کرنے جا رہے ہیں، لیکن کیا اس کمپٹیشن جس میں آپ اس کو ان کرنے جا رہے ہیں، آپ لوگوں نے کوئی اپنا ریٹن ویژن بنایا ہے؟ بچے کی ہیلتھ کیسی ہوگی، بچے کی کوالٹی آف سلیپ کیسی ہوگی، بچے کا ڈائٹ پلان کیا ہوگا، بچے کے ہیپینس کے ریسورسز کیا ہوں گے، بچہ انٹرٹینمنٹ کے ریسورسز کیسے کرے گا، اس کی جو کمپنی ہوگی، اس کی جو پیئرز ہوں گے وہ کون ہوں گے، کیسے ہوں گے، کس طرح کے ہوں گے۔ میرا جو اس کے ساتھ میٹنگ ہوگی، ڈسکشن ہوگی، بیٹھنا اٹھنا ہوگا، وہ ویکلی بیسس پر ہوگا، منتھلی بیسس پر ہوگا۔ میں کیسے بچے کی پروگرس خود ڈائریکٹلی بھی چیک کر رہا ہوں گا۔ میں 1 سال میں پرنسپل کو یا ٹیچرز کو کتنے وزٹس کروں گا، میں بچے کی باڈی لینگویج میں کوئی ایسی چینج آتا ہوا دیکھوں گا موبائل ایڈکشن کی وجہ سے، یا ایموشنلی کسی چیلنجز کی وجہ سے، یا دوستی کی چینجز کی وجہ سے، یا اس کی جو انٹرنل ایموشنل لائف چینج ہو چکی ہے، اس کی جو ورچوئل ایک دنیا تخلیق ہو چکی ہے انسٹا کے اوپر، فیس بک کے اوپر، کیا میں اس سے اویئر بھی ہوں؟ کیا میں اس کی جگہ پہ جا کے سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہوں کہ وہ کیا سوچ رہا ہے؟ وہ بھی تو اپنے کیریئر کے ساتھ کمیٹڈ ہے، اس کو بھی تو اپنا پروفیشن چاہیے، اس کو بھی تو کامیابی چاہیے، لیکن دیر آر مینی فیکٹرز
جس کو وہ اپنی ایج کی وجہ سے ریڈ نہیں کر پا رہا جو آپ لوگ کر سکتے. بہت سی ایسی ڈرائیونگ فورسز ہیں جو اس کو کنٹرول کریں گی, وہ اس کو نہیں سمجھ پائے گا, آپ اس کو سمجھتے ہو. لیکن یہ کب ہوگا مسئلہ حل؟ جب آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے, جب آپ اس کو سنیں گے, جب آپ اس سے ویکلی بیسس کے اوپر, منتھلی نہیں, ویکلی بیسس کے اوپر آپ اس کے ساتھ میٹنگز کریں گے. ہاؤ از یور کالج, کیسا جا رہا ہے, اکیڈیمک پرفارمنس کیسی ہے, تم گیم کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو, فوکس کا لیول کیا ہے, تمہارے پاس لیزر فوکس ہے یا نہیں ہے, جب تم پڑھتے ہو تو کوئی تمہاری توجہ ڈائیورٹ تو نہیں ہو جاتی, گھر کے اندر جو ماحول ہے وہ لرننگ کے لیے کنڈیوسو ہے بھی یا نہیں, اس کے پاس اپنا ٹیبل چیئر, اپنے اس کا بک ریک, اپنا نوٹس بورڈ, وائٹ بورڈ اس کو اویلیبل بھی ہے یا نہیں, یا وہ صوفے کے اوپر لیٹ کے اور پلنگ کے اوپر لیٹ کے اور پڑھ رہا ہے. کیا جب وہ پڑھنے بیٹھتا ہے تو چھوٹے بہن بھائیوں کا شور اس کے لیے کتنی پرابلم کریٹ کر رہا ہے. وہ ارلی صبح اٹھ کے اچھا پڑھنے والا بچہ ہے یا رات کو دیر تک اچھا پڑھنے والا بچہ ہے, اس کی سائیکولوجی ہے کیا؟ کیونکہ وہ ایک ایسی کمپلیکس مشین ہے جو دنیا کی کمپلیکس مشین ہے. ہم ایک عام CNC مشین, جو لوگ ٹیکنیکل سے واقف ہوں گے, ہم کسی کے حوالے نہیں کرتے جب تک ہم اس کو ٹرین نہ کر لیں, کسی پروسیس سے نہ گزار لیں, کسی استاد کے انڈر اس کو نہ رکھیں, کسی ہیلپر کو. تو کیا اتنی کمپلیکس مشین کہ جس کے اندر روزانہ 50-60 ہزار تھاٹس پروسیس ہوتی ہیں, جس کے چہرے کے اوپر ہزاروں ایکسپریشنز آ سکتے ہوں, جس کے صرف منہ میں جو ہے وہ ٹیسٹ بڈز کی اتنی بڑی تعداد ہو کہ دنیا کی کوئی مشین اتنی اسٹرانگ ٹیسٹ بڈز نہ رکھتی ہو, جس کے برین میں کوئی 86 بلین نیورونز ہوں, اس مشین کے ساتھ ہم ڈیل کرنے جا رہے ہیں. تو کیا ایز اے پیرنٹ ہم اسکلفل ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم پرانی چابیوں سے نئے تالے کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے کوئی کتاب پڑھی ٹین ایج پیرنٹنگ کے اوپر؟ کیا ہم نے FSC سے ریلیٹڈ چیلنجز کے بارے میں کبھی کچھ پڑھا؟ کیا ہم نے بچے کی جو ہارمونل چینجز ہیں جو اس کی باڈی میں ہو رہی ہیں, کیا اس کے بارے میں کبھی کسی ڈاکٹر سے, کسی سائیکولوجسٹ سے, کسی مائنڈ سائنٹسٹ سے ڈسکس کیا کہ اس کی اندر کی دنیا میں واٹس ہیپننگ؟ اگر ہم نے آج تک یہ کام نہیں کیے, اس کا مطلب ہے کہ ہم نے پیرنٹنگ کو اس طرح سے سنجیدہ نہیں لیا. ہمیں شاید یہ غلطی ہو گئی کہ ہم نے ان کی جسمانی گروتھ کر دی, ہم نے ان کے لیے ریسورسز جنریٹ کر دیے, ہم نے ان کی ایجوکیشن کو آؤٹ سورس کر کے اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کے حوالے کر دیا, تو ہم نے اپنا کام کر دیا. اور ریسرچ یہ بتاتی ہے, صرف پاکستان کا ڈیٹا دوں گا, کہ پاکستان میں 67 لاکھ لوگ نشے کا شکار, پاکستان میں 77,000 لوگ جیلوں میں قید, آج کے دن کی بات کر رہا ہوں, اور پاکستان میں یونیورسٹیز میں پڑھنے والے 15 لاکھ بچے میکسیمم, یہ جو میں ساری چیزیں آتی ہے, ناٹ نارمل. کاز کہاں پر ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ بچے کیوں موبائل ایڈکشن کا شکار ہو رہے ہیں, ڈرگ ایڈکشن کا شکار ہو رہے ہیں, ایموشنل ایڈکشن کا شکار ہو رہے ہیں؟ بچوں نے کیوں اپنے والدین کے ساتھ شیئرنگ چھوڑ دی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پیرنٹس نے بچوں کی مشینری کو سمجھے بغیر آپریٹ کرنا شروع کیا. ہمارے پاس ٹائم نہیں, ہم مصروف ہیں, جاب میں مصروف ہیں, پیسہ کمانے میں مصروف ہیں, بزنس ڈیولپ کرنے میں مصروف ہیں, خبریں سننے میں مصروف ہیں. ہم نے PTI, نون لیگ, اسٹیبلشمنٹ, پیپلز پارٹی کے مسئلے حل کرنے ہیں. ہم بجٹ کو سننے میں مصروف ہیں کہ پاکستان کا بجٹ جو 14,500 روپے کا ہے, اس میں ڈیفیسٹ کتنا ہوگا. اور ہم نے تو مشورے دینے ہیں ڈائریکٹ اسحاق ڈار صاحب کو کہ بجٹ ایسے ڈیزائن کیا جائے. آپ کو تو سمجھ ہی نہیں ہے. میں روزانہ 3 گھنٹے رات کو خبریں سن کے اور میں پالیسی ڈیزائن کرتا ہوں, اور میرے ارد گرد جو میرے بچے, کوئی 6 سال کا, کوئی 10 سال کا, کوئی 12 سال کا, کوئی 15 سال کا, کوئی 20 سال کا, آتا ہے جاتا ہے, اس مشین کو پڑھنے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں. آئی ایم بزی. اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بڑی تعداد میں ہو رہا ہے. یہ ہمارے ساتھ بڑی تعداد میں ہو رہا ہے. میں آپ لوگوں کو اسپیسیفکلی نہیں کہہ رہا یا میں ٹارگیٹ نہیں کر رہا, لیکن ہم ایز اے کمیونٹی دیکھیں کہ پاکستان میں اگر 22 کروڑ آبادی ہے اور پاکستان میں اگر 5 کروڑ خاندان ہیں, اس کا مطلب ہے کہ 5 کروڑ پیرنٹس ہیں. 10 کروڑ والد اور والدہ کا رول لے چکے ہیں. وہ جو 10 کروڑ لوگ ہیں, کیا وہ اکوپڈ بھی ہیں یا نہیں؟ تو اس چیلنج کو لے کے
محسن صاحب سے ڈسکشن ہوئی, شاہد صاحب سے ڈسکشن ہوئی, اسی چیلنج کو میٹ کرنے کے لیے آج پروگرام رکھا. اس کا اصل آبجیکٹو وہی ہے, کیونکہ میرا ایک آئیڈیا تھا جو میں نے ان کے ساتھ شیئر کیا, وہ تھا اسکول آف پیرنٹنگ, کہ پیرنٹس کے لیے اسکول بنایا جائے. اور ہم نے اچھے لیول پر بھی یہ شیئر کیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہماری جو غلطی ہے, میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, 4.5 کروڑ لوگوں بچوں کو روزانہ ہم اسکول بھیجتے ہیں. کتنے بچوں کو؟ مجھے بولیے گا. 4.5 کروڑ. اس 4.5 کروڑ میں 1 کروڑ 30 لاکھ وہ بچے ہیں جن کی عمر 5 سال سے کم ہے. پیرنٹس نے اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے بجائے بچوں کو کہاں بھیج دیا؟ اسکول کے حوالے. دنیا میں کہیں نہیں ایسے ہوتا. چائنا میں 6 سال, 5 سال 11 مہینے 28 دن بچے کی ایج ہو, چائنا میں ایڈمیشن نہیں ملتا جب تک وہ اپنے 6 ایئرز کو ٹچ نہیں کرے گا. اور ہم, بچہ پیدا ہوا, رجسٹریشن ہو گئی کہ کہیں اسکول میں جو ہے وہ سیٹ ختم نہ ہو جائے. ماں کو جو کردار ہمیں دینا چاہیے تھا مربیہ کا, ہم نے آؤٹ سورس کر دیا اس بات کو, اور ہم نے بچوں کی تعلیم اور تربیت کو آؤٹ سورس کر دیا. بھی ٹھیک ہے ہم فیس دے دیں گے, فریبلس کی 20,000, ایجوکیٹرز کی بیکن ہاؤس کی 15,000, روٹس کی 13-14,000, اچھا کوئی اور اسکول ہے تو 5, 6, 7, 8,000, کسی کی ہے تو 2, 2.5, 3,000. بس ہم نے تو اپنا کام کر دیا. اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہ السلام کو پیدا کیا تھا اور انسان کے اندر یہ کیپیسٹی رکھ دی تھی کہ اس انسان سے اور انسان پیدا ہوں. ہم نے ذمہ داری لی کہ ہم ان بچوں کو دنیا میں لائے. ہم نے ذمہ داری لی, اللہ سے یہ ذمہ داری لی, اللہ نے ہمیں اختیار دیا. اس کی آپ کو میں یوں مثال دوں کہ ایک شخص تھا, اس کے ہاتھ میں کچھ چڑیا رکھتا تھا, زندہ چڑیا, اور وہ کوئی بھی آنے والا ہوتا تھا اس سے پوچھتا تھا کہ تم مجھے بتاؤ کہ یہ جو میرے ہاتھ میں چڑیا ہے, وہ ہاتھ پیچھے یوں چھپا لیتا تھا چڑیا, تو مجھے بتاؤ کہ یہ چڑیا زندہ ہے یا مر گئی ہے. اگر وہ کہتا کہ زندہ ہے تو وہ کیا کرتا, اس کو مار دیتا, اس کی گردن کو دبوچ دیتا, کہتا یہ تو. اور اگر وہ کہتا کہ, پھر وہ کیا کرتا, اڑا دیتا. یہ بچے ہمارے پاس اس چڑیا کی طرح ہیں, انہیں آپ زندگی بھی دے سکتے ہیں اور انہیں آپ موت بھی دے سکتے ہیں. اور اس کی دلیل یہ ہے, بڑے تجربے سے بات کہتا ہوں, ہم میں سے اکثر لوگ یہ جملہ لکھ لیں, یاد کر لیں, ریکارڈ کر لیں, ریکارڈ کر لیں, آپ کو کام آئے گا. ہم میں سے اکثر لوگ 35 سال کی عمر میں مر جاتے ہیں اور 65 سال کی عمر میں دفنائے جاتے ہیں. ہم میں سے اکثر جو ہم بیٹھے ہوئے بھی ہیں اس معاشرے میں موجود ہیں, چلتی پھرتی لاشیں, نہ کوئی خواہشات, نہ کوئی ویژن, نہ کوئی آبجیکٹیوز, نہ کوئی ہائر لیول پہ چیز, بس چل رہی. بس یار بچوں کی خاطر زندگی قربان کر دی, وائے قربان کر دی. آپ کی اپنی زندگی بھی ہونی چاہیے, آپ کی اپنی ہیلتھ بھی امپورٹنٹ ہے, ماں کی ہیلتھ موسٹ امپورٹنٹ ہے, باپ کی ہیلتھ موسٹ امپورٹنٹ ہے. جو ماں اور باپ اپنی سیلف کیئر نہیں کر سکتے, سیلف لو نہیں کر سکتے, اپنا خیال نہیں رکھ سکتے, میں نہیں مانتا کہ وہ بچوں کا خیال رکھ سکتے. یہ تصور ہی غلط ہے. یہ جو ہم بات کہتے ہیں کہ میں نے ماں خاص طور پر میں نے سنا یہ بات کہتے ہیں, میں نے اپنی زندگی کس کے لیے قربان کر دی, بچوں کے لیے قربان کر دی, شوہر کے لیے قربان کر دی. وائے بھی اگر آپ 40 سال کی عمر میں, 45 سال کی عمر میں 50 سال بیماریوں کا شکار ہیں, اٹس مین کہ آپ کا لائف سٹائل یا آپ کی فلسفی صحیح نہیں تھی. کیونکہ بظاہر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے زندگی قربان کر دی, میں نے اپنی صحت کی کیئر نہیں کی, میں نے اپنے کھانے کی کیئر نہیں کی, میں نے اپنے آرام کی کیئر نہیں کی. آرام نہ کرنے کی وجہ سے, صحت کی کیئر نہ کرنے کی وجہ سے, اچھا کھانا نہ کھانے کی وجہ سے, خوش نہ رہنے کی وجہ سے, آپ کے چہرے پہ جو سٹریس تھا, آپ کے لہجے میں جو پریشانی تھی, باپ کے چہرے پہ جو سٹریس تھا, باپ کے ذہن میں جو انزائٹی تھی یا ایک انسرٹینٹی تھی, ماں اور باپ نے غیر محسوس طریقے سے انانٹینشنلی وہ سٹریس, وہ انزائٹی کہاں شفٹ کر دی ہے, بچوں. اور اب آپ کا بچہ جب وہ 17 سال کا ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر وہ پرابلم سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے. پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ واٹ ہیپن, دس از کاز اینڈ افیکٹ. جب وہ چھوٹے تھے تو ہم نے انہیں ٹائم نہیں دیا, ہم نے ان کے ساتھ وقت نہیں گزارا.
تو وہ 5 بیسک نیڈس تھیں، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے، جو بچپن میں ان کو چاہیے تھی. پہلی تھی، مجھے سلائڈ چینج دیتے ہیں، سلائڈ چینج آپ نے چینج کریں، مجھے سلائڈ چینج دیتے ہیں. پہلی جو چیز تھی وہ تھی سینس آف سیکورٹی. دوسری تھی بلونگنگنیس، یہ لگا آپ اس کے ساتھ. دوسری تھی بلونگنگنیس، زندہ تعلق کا احساس، کہ آپ کا آپ کے بچوں کے ساتھ لائیو ریلیشن ہوتا، آن لائن ریلیشن ہوتا، آف لائن ریلیشن نہیں چاہیے. اور نمبر 3 چیز چاہیے تھی ان کے لیے پرجوش محبت. اور چوتھی چیز جو چاہیے تھی وہ تھی رسپیکٹ. اور 5ویں چیز جو چاہیے تھی وہ تھی اپریسیشن. اگر خدا نہ خواستہ یہ آپ لوگ نہیں دے پائے، اس کا مطلب ہے آپ کے بچوں کا ایموشنل بینک اکاؤنٹ ڈیولپ نہیں ہو سکا. میں یہ بات دہراؤں گا، اگر آپ اپنے بچوں کو یہ 5 چیزیں پرووائڈ نہیں کر پائے یا آپ کو بھی نہیں ملی. کون کون سی چیزیں ہیں؟ سیکیورٹی، سینس آف سیکیورٹی. نمبر 2 بلونگنگنیس، زندہ تعلق، آف لائن ریلیشن نہیں، اے ٹی ایم کارڈ والا ریلیشن نہیں کہ آپ کے ذریعے سے پیسے نکالیں، فیس جمع کروائی، کھانا کھایا پیا، یہ نہیں. نمبر 3 انکنڈیشنل لو، اس کی ذات سے محبت. نمبر 4 کیا تھا؟ آپ کا بھی تو دھیان دیا جائے نا، آپ لوگ بھی تو رسپیکٹ. رسپیکٹ کرنا بچوں کی مشکل کام ہے. اور 5ویں چیز کیا تھی؟ اپریسیشن. کیونکہ میں جب اسکالرز میں بچوں کے ساتھ سیشن کرتا ہوں تو 90% بچوں کا سیشن کے بعد فیڈ بیک ہوتا ہے کہ سر یہ پیرنٹس ہمارے کس کے ساتھ کریں؟ پیرنٹس کے ساتھ کریں بلا مبالغہ. 90% بچے آتے ہیں، سر یہ کس کے ساتھ کریں یہ والا سیشن؟ پیرنٹس کے ساتھ کریں. اٹس مین کہ وہ یہ نیڈ محسوس کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو علم ہونا چاہیے. اس میں کوئی آج کی بات نہیں ہے. میں نے ایم فل کیا ہوا تھا، اس کے بعد جا کے لاہور میں نے پیرنٹنگ کے اوپر جو صرف ورکشاپس اٹینڈ کی ہیں، اس کو میں نے پرسنل، میں نے میری وائف نے، ہم نے جو فیسز صرف پیرنٹنگ، فیملی انسٹیٹیوشن، چائلڈ سائیکالوجی 1.5 لاکھ روپے سے اس کی پیمنٹ کی، صرف بچوں کو سمجھنے کے لیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنے پیسے خرچ کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیلنج ہے، یہ ایک پرابلم ہے، یہ ایک لرن کرنے کی چیز ہے. کیونکہ جو لوگ بھی یہ ٹاپک دیکھتے ہیں، اسکالرز والے اپنی جان چھڑا کے ہمارے سر ڈالنا چاہتے ہیں. ایسے ہی ہے. پہلا ذہن میں تصور کیا آتا ہے؟ ہاں اپنا کام صحیح کر نہیں سکتے، اب ہم جو ہے وہ فیکٹری چھوڑ کے اور جو ہے وہ بزنس چھوڑ کے بچوں کے بارے میں سوچیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. آپ کو 1 لاکھ روپیہ کیوں دے رہے ہیں؟ ریئلی یہ مینٹیلٹی ہے، نیگیٹو تھنکنگ بہت زیادہ، ہر وقت نیگیٹیوٹی. بھئی ایک بات سمجھیں، ہمارے یہاں میں کہوں گا 99.99% لوگوں کا لیفٹ برین کام کرتا ہے، رائٹ کام ہی نہیں کرتا. اور جن لوگوں کا لیفٹ برین کام کرتا ہے وہ انالیٹیکل تھنکر ہوتے ہیں، وہ پرابلم آئیڈینٹیفائی اچھی کرتے ہیں، وہ پرابلمس کو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن ہوتے وہ نیگیٹو تھنکر ہی ہیں. وہ پوری تقریر سنیں گے، یہ جو ایک بات کی ہے نا بیچ میں گھنٹے میں محسن صاحب آپ نے، یہ صحیح نہیں ہے. اچھا یار ٹھیک ہے وہ صحیح نہیں ہوگی، وہ باقی جو 59 منٹ بات ہوئی ہے وہ کدھر گئی؟ وہ مجھے پہلے ہی پتا تھا. یہ ہماری مینٹیلٹی ہے. بڑی پرابلم کیا ہے، مطلب بندہ حیران ہوتا ہے کہ جب بھی ہم سننے بیٹھتے ہیں، ہم بڑے، میں خود بھی ابھی ہم پہلے میں ڈیفینس میکینزم ایکٹیو کرتے ہیں. پیرنٹنگ میں بات ہونے لگی ہے، میرے جیسا تو پیرنٹ کوئی نہیں. وہ میں ادھر سے گوہاٹ سے مائگریٹ کر کے آیا تھا، ادھر میں نے بڑی محنت کی، میں نے پھر یہ کیا، میں نے وہ کیا، آج بچے یہ کر دیا وہ کر دیا. میں کیوں سنوں کہ پیرنٹنگ کیا ہوتی ہے؟ میں کیوں سنوں کہ مجھے اپنے رویے میں تبدیلی کی ضرورت ہے؟ میں کیوں سنوں کہ مجھے کسی امپروومنٹ کی ضرورت ہے؟ جب ہم کچھ سننے بیٹھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ انفارمیشن کو کیا کرتے ہیں؟ میں آپ کی میموری کا بھی ٹیسٹ لوں نا. 3 لفظ میں نے کیا کہے ہیں؟ کس کو یاد ہو گیا؟ چلے یہ 3 لفظ میں نے کیا کہے ہیں؟ ڈسٹارٹ، ڈیلیٹ. کوئی اس کا مطلب بتا سکتا ہے آپ میں سے کہ انفارمیشن جب آتی ہے آپ کے کانوں کے پاس، جیسے میں انفارمیشن کی بات کر رہا ہوں، تو آپ کا برین اتنا زبردست ہوشیار اور چلاک ہے، وہ انفارمیشن کو کیا کرتا ہے؟ ڈسٹارٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ توڑ موڑ دینا، خراب کر دینا،
مرضی کی بات جانے دینا، جو مرضی کی نہیں ہے اس کو روک دینا. دوسرا کیا کرتا ہے؟ جنرلائز. او جی پیرنٹنگ چھوڑیں، پیرنٹنگ یہ کیا ہوتی ہے؟ بچے پلتے آ رہے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک. وہ بھی بچے پلتے آ رہے ہیں، وہ بچے پیدا ہوتے تھے، یہ بچے ڈاؤن لوڈ ہوتے ہیں جو آپ کے. وہ یہ جنریشن نہیں ہو رہا ہے، یہ وہ نہیں ہے پہلے والے، یہ اور طرح کی جنریشن ہے. ان کو آپ کو سیکھنا پڑے گا. یہ اس ماڈل پر نہیں چلے گی اب پرانی چیزیں کہ ایک باپ ہوتا تھا، وہ آتا تھا ماشاءاللہ لگ جاتا تھا، سارے چپ ہو جاتے تھے، ماں بھی سہم گئی، بچے بھی سہم گئے، ہے ماشاءاللہ لگ گیا، سب ہو گیا ہے، زبردست ڈراوا ہو گیا، چلو جی ہے نظام چل رہا ہے. ادب ڈومیننٹ تھا، خوف ڈومیننٹ تھا، چیزیں واقعی صحیح چلتی رہتی تھی ایک نظام. اب پہلے دور میں بچے والدین سے ڈرتے تھے، آج والدین بچوں سے. تو پھر پرانی ٹیکنیکوں سے کام ہوگا نہیں ہوگا. اسی آرٹنس کلب میں نے موبائل فون ایڈکشن کے اوپر ایک سیشن کیا، یہاں پر ہی بیٹھے تھے، یہ سامنے گروپ بیٹھے. مجھے سیشن کے بعد ایک جو تھے پارٹیسپینٹ تھے موبائل، انہوں نے مجھے کہا، ان کا بڑا چہرہ عجیب سا ہوا ہوا، پہلے بھی سیشن میں آتے رہتے. وہ کہتے تھے کہ عتیق صاحب 2 دن پہلے میرے بیٹے نے مجھے اور میری وائف کو گھر سے نکال دیا رات کو 3 بجے، اور ہم مجھے کہا کہ مجھے جب تک ایل جی کا اس وقت 2-3 سال پہلے کی بات ہے 70,000 روپے والا موبائل نہیں لے کے دیں گے جس کے اندر فلاں لیول کی پب جی کوئی ہوتی ہے، اس کے لیولز ہوتے ہیں، وہ کھیلی جاتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے کوئی ڈاؤن لیول کا موبائل ہوگا، اس وقت تک میں آپ کو گھر میں آنے. اور بعد میں یہ حالت اتنی بری ہوگی، کورونا کے دوران یہ ہوا کہ ان کو اپنے بچے کو سعودیہ بھیجنا پڑا تعلیم چھڑوا کے. یہ چیلنجز ہیں، کیونکہ جب آپ بچے کو شاباش نہیں دیں گے، جب آپ بچے کو نہیں سنیں گے، جب آپ بچے کے ساتھ فرینڈلی نہیں ہوں گے، تو اس کو یہ ساری چیزیں کون دے گا؟ جو موسیٰ صاحب نے بات کی ہے. موبائل اس کو سنے گا بھی، موبائل اس کے ساتھ محبت بھی کرے گا، موبائل اس کو کمپنی بھی دے گا، موبائل اس کو شاباش بھی دے گا، موبائل اس کو اپریشیٹ بھی کرے گا، موبائل اس کو اس کی تصویر بار بار بھی دکھائے گا، موبائل اس کو پیئرز ڈھونڈ کے دے گا، لائک مائنڈڈ لوگ دے گا. آپ نے کبھی اس کو ڈھونڈ کے دی؟ آپ نے کبھی اپنے ڈرائنگ روم میں اس کے دوستوں کو بلایا؟ یا دوستوں کو بلاؤ چلو تمہارا گیٹ ٹوگیدر کرواتے ہیں، آج کھانا رکھتے ہیں. آپ جو نہیں دیں گے بچہ وہ کہاں سے لے گا؟ موبائل سے اور سوسائٹی سے. یقینی ہے، یہ اس کی نیڈ ہے. جیسے کھانا ہے، آپ اسے کھانا نہیں دیں گے، جب اس کھانے کا بھوک کا پریشر اس کے اوپر پڑے گا، اس کو چوری کرنی پڑے، اس کو کہیں سے دوست کے گھر سے کھانا پڑے، کسی ریلیٹیو کے گھر سے کھانا پڑے، وہ کھانا کھائے گا، وہ نہیں روک سکتا. سیم اس کی ایسی ایموشنل اور سائیکولوجیکل نیڈ ہے. تو یہ ہماری بیسک بات ہے. اب ہم اس سے ذرا آگے بڑھتے ہیں کہ بچے کے یہ اس طرح کے چیلنجز کے ساتھ آپ اس کو ایف ایس سی میں بھیج رہے ہیں. یہ بیک گراؤنڈ ہے جو سارا میں نے بتایا. اب آپ پہلی بات یہ سمجھیں کہ بچہ جس طریقے سے ایف ایس سی کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرتا ہے، جیسے وہ جہاز سے چھلانگ لگانی ہوتی ہے تو بندہ اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کرتا ہے، یا جیسے آپ نے ٹیک آف کرنا ہوتا ہے تو آپ اپنے آپ کو ایئر پلین میں پریپیئر کرتے ہیں، اسی طریقے سے آپ اپنے آپ کو پریپیئر کریں کہ اب آپ پیرنٹنگ کے اس فیز میں جانے والے ہیں ایف ایس سی کے، کہ جہاں آپ کے بچے کو بہت زیادہ سوشل سپورٹ میکانزم چاہیے، کہ باقی بہن بھائی کھیل رہے ہوں اور وہ بیٹھ کے پڑھے. باقی بہن بھائی اگر 2 گھنٹے پڑھتے ہیں اسکول کالج یونیورسٹی کے علاوہ تو وہ 4-4.5 گھنٹے انویسٹ کرے، کیونکہ اگر اس کا بڑا بہن یا بھائی یونیورسٹی میں ہے، وہ انجوائے کر رہا ہے، اس کے سامنے آتا ہے مرضی سے لیپ ٹاپ پہ کبھی ادھر کھیلا کبھی ادھر کھیلا، یا فرض کریں چھوٹا ہے کوئی 6ٹھی 7ویں میں، اب آپ مجھے بتائیں اس کی مینٹل پوزیشن کیا ہوگی؟ ہی ول بی ان ٹف ٹائمز. نیچرل سی بات ہے. اب آپ نے اس کو ایکسٹرا کیئر کرنی ہے، اس کی ٹائم مینجمنٹ، اس کی ایکیڈیمک پلاننگ، اس کی ڈائری، اس کے لیے ایک ٹیبل، اس کے لیے ایک چیئر، اس کے لیے پراپر ایک ریک، اس کے لیے ایک نوٹس بورڈ، ایک وائٹ بورڈ. یہ 8-10 ہزار روپے کی انویسٹمنٹ کریں. اگر یہ نہیں کریں گے بچہ پریشان رہے گا. میں نے ایک مرتبہ اسکالرز میں 3 سال پہلے کی بات ہے سیشن نے کیا، تو میں نے اس پر بات کی کہ بچوں ہر بچے کے پاس اپنا نوٹس بورڈ اور اس طریقے سے یہ سارا کچھ ہونا چاہیے. مجھے سال بعد ایک اسٹوڈنٹ نے بتایا، فیمیل اسٹوڈنٹ نے، جو میرے ساتھ کام بھی کیا کنٹینٹ رائٹنگ کا، کہ سر میں اسی دن کالج سے نکلی ہوں، میں نے نوٹس بورڈ خریدا 2x3 کا، اور میں اٹھا کے گھر لے گئی، وہ بس کلاس کر کے آنا میرے.
اٹس مین شی واز ان نیڈ. یار واقعی میرا ٹائم ٹیبل, میرے چیلنجز, میرے ٹارگیٹس, میرا ویژن بورڈ مجھے نظر آنا چاہیے. کیونکہ جب وہ اس ٹیبل چیئر پہ جا کے بیٹھے گی اسے احساس ہوگا کہ میں پروگرس کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی ہوں, یا مجھے کیا اکیڈیمکلی چیلنجز جو ہیں وہ درپیش آ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کو بھی اس حوالے سے کیئرفل ہونا. اور اگلی ایک اور بات ذہن میں رکھ لیں, یہ بھی بڑی اہم بات کہنے لگا ہوں, جو ہمارے یہاں توجہ نہیں دی جاتی, کہ ہم بچوں کے اوپر اس طرح سے جیسے انویسٹمنٹ ہونی چاہیے نہیں کرتے. ہم تعلیم پہ پیسے لگانے کو خرچ سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ یہ خرچ نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ انویسٹمنٹ ہے. اور دنیا میں جن قوموں نے ترقی کیا انہوں نے انسانوں پہ انویسٹمنٹ کی ہے. انہوں نے پلاٹ نہیں بچائے نیو سٹی فیز 2 میں, کوہستان انکلیو میں اور ادھر, انہوں نے کیا کیا؟ انسانوں پہ انویسٹمنٹ کی. ہم کیا کرتے ہیں؟ 70,000 پہ تنخواہ ہے یار, 5,000 کی کمیٹی نہ ڈال دیں. یار سرکاری ملازم جو بچت کرتا ہے وہ اپنے ساتھ بھی ظلم کرتا ہے, اپنے بچوں کے ساتھ بھی ظلم کرتا ہے. اس سرکار آپ کو پیسے اتنے دیتی ہے کہ جس میں بس تنخواہ ہوتا ہے, تن ڈھانپا جاتا ہے. ادھر بچتیں ہو رہی ہیں, کمیٹیاں چل رہی ہیں. جو کمیٹیاں ڈالے گا اس کے بچوں کی صحت کے بھی مسائل ہوں گے, تعلیم کے بھی مسائل. بچوں پہ خرچ کریں. کوئی چیز موجود ہے, گاؤں میں زمین موجود ہے, وہ بیچیں اور بچوں پہ انویسٹ کریں. پلاٹ موجود ہے, بیچیں, بچوں پہ انویسٹ کریں. ان کی گرومنگ پہ, ان کی ڈیولپمنٹ پہ, ان کے ایکسپوجر پہ, ان کے شارٹ کورسز پہ, ان کو دنیا دکھانے پہ, ان کو لوگوں سے ملانے پہ, ان کو ایک نئی نئی سکلز سکھانے پہ, ان کی اکیڈیمکس کو اچھا کرنے پہ, ان کو ایک اچھا گھر میں کنڈیوسو انوائرمنٹ دینے پہ. اے سی آپ کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے بچے کی ضرورت ہو. آپ اے سی لگا کے دے کے دیکھیں بچے کی, آپ کی رسپیکٹ کتنی بڑھ جائے گی. کچھ نہیں ہوتا, کیونکہ جب ہم اس دنیا میں 2-3-4 بچوں کو لانے کا ذریعہ بنے ہیں, تو اب مجھے آپ بتائیں 18 سال کی عمر تک بچے پہ کتنی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے؟ اس کو کچھ بنانے کے لیے کتنی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے؟ کوئی 25-30 لاکھ روپیہ تو انویسٹ کرے نا انسان کے اوپر. ایک کمرے کے اوپر انویسٹ ہو جاتا ہے 25 لاکھ روپے آج کے دور میں. شاید صاحب کتنا انویسٹ ہوتا ہے؟ 25 لاکھ ایک محلے کے کمرے کے اوپر, جس کی ویلیو کیا ہے؟ سیمنٹ, ریت, بجری. اور انسان کی بلڈنگ, انسان اشرف المخلوقات, اس کے اوپر 25 لاکھ روپیہ بھی نہ لگے. اور ظلم کیا ہوتا ہے؟ یو کے میں یا ویسٹرن دنیا میں دیکھیں, ہر بچے کا بجٹ ہوتا ہے 18 سال کی عمر تک. ہمارے گھر کا مجموعی بجٹ ہوتا ہے, بچوں کا الگ بجٹ ہی کوئی نہیں ہوتا, پتہ ہی کوئی نہیں. بس ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. باقی ہم یعنی کہ کیئرفل نہیں اس بارے میں. ہر بچے کی بجٹنگ کریں, ہر بچے کی ویژننگ کریں, یہ بہت ضروری ہے. آپ کے اگر 3 بچے ہیں تو آپ کا تینوں کے پاس ریٹرن ویژن علیحدہ علیحدہ ہونا چاہیے. تھوڑی سی ہارڈ باتیں ذرا سمجھنی, میں اس کو آسان کر دیتا ہوں. میں نے 2014 میں ایک اسٹریٹجک ویژن کے نام سے ٹریننگ اٹینڈ کی, بیسٹ ویسٹرن ہوٹل اسلام آباد میں. 25,000 کا اس کی فی تھی, صرف 3 دن کی ٹریننگ تھی. صبح 8 بجے جاتے تھے اور 5 بجے آ جاتے تھے. اس کے بعد میں کراچی گیا ایک ٹریننگ کرنے, صرف ویژننگ کی, صرف ویژننگ. ویژن کا مطلب ہوتا ہے کہ میں اگلے 15, 20, 25 سال کو ویژن کر رہا ہوں, لکھ رہا ہوں کہ میں نے کیا کرنا ہے زندگی میں. اور جب میں نے کراچی میں وہ ٹریننگ کی, اس کی فیس ہی 45,000 روپے. اس 4 دن کی ٹریننگ میں نے اپنے 5 بچوں کے بارے میں ویژن لکھا کہ جب میری 50 سال عمر ہوگی تو میرے بیٹے کی 32 سال عمر ہوگی, اچھا اس وقت وہ اس فیز میں ہوگا. جب میری عمر 45 سال ہوگی تو اس وقت میٹرک کے فیز میں ہوگا. اچھا جب میری عمر 40 سال ہوگی تو اچھا اس وقت اس فیز میں ہوگا. اچھا اس فیز میں مجھے یہ چاہیے, یہ چاہیے, اس کو یہ چاہیے, اس کو یہ دینا. ریٹرن ویژن 5 بچوں کا تھا, 5 کا علیحدہ. سمیر کا علیحدہ ویژن, ایمان کا علیحدہ ویژن, ابیہ کا علیحدہ ویژن, عثمان کا علیحدہ ویژن, روحان کا علیحدہ ویژن. 5 بچیاں, 5 کا علیحدہ ویژن. اور 5 باپ بننے مقصود ہے, ایک باپ سے گزارا نہیں ہوتا. 5 باپ ہوں آپ. یہ نہیں کہ آپ جیسے سمیر کے ساتھ ڈیلنگ کر رہے ہیں وہی آپ روحان کے ساتھ. آپ رول سوئچنگ کر رہے ہیں. ہر بچے کا ویژن بنائیں کہ آپ نے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے, اور پھر اس کے ساتھ شیئر کریں یا چیزوں کو کیسے ہم آگے ڈیولپ کریں, کیسے ہم گرو کریں, ہمیں کیا چیلنج آ رہے ہیں. شوہر اور بیوی دونوں بیٹھیں, بچوں کے بارے میں ڈسکس کریں, ویکلی میٹنگ کریں,
بچوں کی اخلاقی ڈیولپمنٹ کیسی ہو رہی ہے, بچوں کی جسمانی ڈیولپمنٹ کیسی ہو رہی ہے, بچوں کی ذہنی ڈیولپمنٹ کیسی ہو رہی ہے, بچہ کوئی مستقبل کے لیے تیار ہو پا رہا ہے نہیں ہو پا رہا ہے, واٹ آر دی چیلنجز. لیکن ہمارے یہاں کولیبریشن اتنے اچھے لیول پر نہیں ہوتی. تو جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں جو ڈیولپ کرتے ہیں بچے کو, ان میں ایک گھر ہے, باقی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں, اسکول, مدرسہ, یونیورسٹیز, ماسک, سوسائٹی, کلچر, انوائرمنٹ, ایجوکیشن وغیرہ جتنی چیزیں ہیں, سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ گھر. اور ہمارا پرابلم کیا ہے, ہم کہاں پر رہتے ہیں؟ اسلائڈ کی طرف دیکھیے گا. ہم مکانوں میں رہتے ہیں, ہم گھروں میں نہیں رہتے. ہم مکان بناتے ہیں, ہم گھر نہیں بناتے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ہم مکانوں میں رہتے ہیں, ہم گھروں میں نہیں رہتے. ایک شعر سنا ہوگا آپ نے, ہم جذباتی سی قوم میں شعر ہمیں اچھے بھی لگتے ہیں, ہم لائک کرتے ہیں. یا اللہ مجھے اتنا تو معتبر کر دے, میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے. کیا مطلب ہے, کیا فرق ہوگا اس مکان میں؟ اس تصویر میں بھی آ رہا ہے وہ فرق, اگر آپ غور کریں. ادھر دیکھیں ہاتھ ہے, کیئر ہے, محبت ہے, ٹرسٹ ہے, اور ادھر کیا ہے؟ صرف بلڈنگ ہے. جس گھر میں محبت نہیں ہے, رسپیکٹ نہیں ہے, لحاظ نہیں ہے, مروت نہیں ہے, وہ گھر نہیں ہوتا, وہ مکان ہی ہوتا ہے. اور ہم زیادہ تر کس میں رہتے ہیں؟ مکانوں میں رہتے ہیں. تو یا اللہ مجھے اتنا تو معتبر کر دے کہ میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے. یہ دیکھیں, یہ بڑی ایک اہم سلائڈ ہے. یہ آرگنائزیشن کو بھی ہم پڑھاتے ہیں, لیکن اس کو آج ہم فیملی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. جب بھی یہ خاندان کا ادارہ نیا نیا بنتا ہے, شادی ہوتی ہے, آپ کی بھی ہوئی ہوگی آج سے 20 سال پہلے, 22 سال پہلے, 25 سال پہلے, 30 سال پہلے. آپ کی جو شادی ہوئی تھی, جو آپ کا نکاح ہوا تھا, وہ 4 سٹیجز سے گزرتا ہے. کتنی سٹیجز سے؟ ذرا امیجن کریں, اپنی آنکھیں بند کریں, وہ ٹائم یاد کریں. آج سے 25-30 سال پہلے آپ دولہا بنے تھے, دلہن بنے تھے. ذرا یاد, آنکھیں بند کریں, آنکھیں بند کریں, تھوڑا سا سفر طے کرواتے ہیں آپ کو. آنکھیں بند کریں, کھلی آنکھوں سے بھی نظر آ رہا ہے. ویسے آپ کے بچوں میں بھی یہ صلاحیت ہے. آپ کے جو بچے ہیں ان کو میں پڑھاتا ہوں, لیکچر دیتا ہوں, آپ کے بچے کھلی آنکھوں سے سو رہے ہوتے ہیں. آپ نے اتنا زبردست ان کو ٹرین کیا ہے, یعنی کہ ان کی آنکھیں کھلی بھی ہوتی ہیں, ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں, محسن صاحب میتھ پڑھا رہے ہیں, 5 منٹ پوچھتے ہیں, عائشہ اٹھتی ہے, جی سر آنکھیں کھلی ہیں, جی سر, یہ کیا انٹیگریشن؟ او جی سر, کیا ہوا؟ پھر ساتھ والے سے پوچھتی ہے. تو وہ بھی کیا ہے؟ کھلی آنکھوں سے سونے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو آپ کے اندر یہ اسکل بھی موجود ہے, اس کا مطلب ہے. تو جب آپ کی شادی ہوئی تھی, جب آپ کا نکاح ہوا تھا, تو آپ کی اور آپ کے شوہر کے مابین جو تعلق تھا وہ ایک بیج کی طرح تھا. کیسا تھا؟ بیج کی طرح. اس بیج کو اگر تو نرچرنگ ہوئی, کیئر ملی, تو آج وہ درخت بن گیا ہے. اگر اس کو لگ گئی سانس نہیں راس, اگر آ گیا سسرائیل, اگر جو ہے وہ سانس نے اس تعلق میں جا کے, آپ کی نئی نئی شادی ہو کے آئی, آپ کو بڑا شوق تھا کچن سنبھالنے کا, آپ نے دودھ ابالنا رکھا, سانس ہی بڑی ہوشیار چلا, اس نے آیا دودھ کی آنچ کیا کر دی؟ تیز کر. اب آپ کی ساری خوبصورتی, سارا آپ کا چارم, وہ کیا کیا اس نے؟ تو 4-5 دنوں میں ایسی سیاست کھیلی کہ آپ کو سسٹم سے آؤٹ کر دی. فضول خرچ. اے سی چلتا چھوڑ جاتی ہے, خیر اس وقت تو اے سی اتنے ہو گئے نہیں, یہ چولہا چلتا چھوڑ جاتی ہے. اس سے دودھ بھی نہیں مینج ہوتا, جو تمہیں کیا مینج کرے گی؟ کیونکہ مرد بیچارہ دنیا کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا شخص ہے, سب سے زیادہ پڑھا لکھا. میں نے پی ایچ ڈی کیا, لیکن شوہر اس سے بھی پڑھا لکھا ہے. کیونکہ شوہر کے بارے میں بیوی کہتی ہے کہ تجھے ماں پڑھاتی ہے, اور ماں کہتی ہے تجھے بیوی پڑھاتی ہے. تو دونوں ہائیلی کوالیفائڈ ہے, یعنی کہ وہ دونوں سے پڑھتا رہتا ہے. اور یعنی کہ اب یہ کیا ہوتا ہے, اس دوران ہی وہ جو نکاح کا ادارہ تھا, یا وہ جو شادی تھی, وہ جو بیج تھا, اس کو زیادہ تر تو سانس کھا جاتی ہے, اس کو درخت بننے نہیں دیتی. یا پھر یہ ہوتا ہے, ہائے امی کے گھر تھی, پراٹھے پکتے تھے, ہائے ادھر سوکھی روٹی. امی کے گھر اے سی 10 گھنٹے چلتا تھا, ادھر آپ کے ابا تو جو ہے نا جدھر سے مڑتے ہیں اے سی بند کرو, بجلی بند کرو, کنجوس نہیں ہے. امی کا گھر ہائے جنت, آپ کا گھر ہائے دوزخ کا نچلا درجہ منافقین والا. مطلب اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ, یعنی کہ جسمانی طور پر رہ رہی ہے شوہر کے گھر میں, اور ذہنی اور قلبی طور پر رہ رہی ہے
ماں بہن یہ پرابلم ہے عورت کے ساتھ. مرد کے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ یار بھائیوں کو پڑھانا ہے یار, والدین کو گھر بنا کے دینا ہے یار, یہ بھی متھے لا کے گیا یار, میں بھی بیچ میں آ گئی, اب اس کو بھی پالنا ہے یار. وہ ادھر سے نیگیٹو, وہ ادھر سے نیگیٹو, اس طرح سے سٹارٹ ہوتا ہے ہمارے یہاں. پھر مزید ظلم ہم کیا کرتے ہیں, ہم ایک اور تعلیم جو دیتے ہیں, بڑی زبردست تعلیم دیتے ہیں ہم اپنے معاشرے میں. جو عورت ہے نا, شیطان سے زیادہ بڑا مکر ہے اس کا. یہ شیطان کے بارے میں قرآن نے کہا ان شیطان کان ضعیفا, کہ شیطان کا جو مکر ہے وہ کیا ہے, کمزور ہے. اور عورتوں کے بارے میں شاید صاحب پتہ ہے قرآن نے کیا کہا, انا کیدکن عظیم. مولوی صاحب بھی تقریر کر دیں گے کہ ان کا جو مکر ہے وہ تو کیا ہے, عظیم ہے. اب ہم کہیں گے کہ مکر والی چیز آ رہی ہے, اب اس کے مکر سے بچنا ہے, اس کی چلاکی عیاری سے بچنا ہے. وہ بھائی اسٹارٹ ہی نیگیٹو, ہمارے تعلق کی بنیاد ہی کیا ہو گئی, نیگیٹو کے ٹرسٹ ہی نہیں بلڈ ہوا. ادھر ہم نے کیا کہا, مرد کیسا ہے, عورت کو سکھایا گیا ظالم ہے, جابر ہے, قاہر ہے, کنٹرول کرنا ہے, اس کو سنبھالنا ہے, نہیں تو یہ جو ہے نا وہ کرے گا. اب مرد بیچارہ بھی کیا کرتا ہے, پہلے تو اسے بلی مارنی ہوتی ہے, جب تک بلی نہیں مارے گا کام. یہ نیگیٹو بیس میں آپ مجھے بتائیں کہ وہ بیج کیسے پودا بنے. یہ 4 سٹیجز تھی بیج کی جو اس کو پودا بننا تھا. پہلی تھی سروائیول, کہ 6 مہینے میں اس کو بچانا تھا انسانوں کے شر سے, اپنے شر سے, کیونکہ شادی کرنے والا لڑکا بھی دوستیاں نہیں چھوڑ پا رہا, رات کو دیر سے آنا نہیں چھوڑ پا رہا, اپنا پرانے والا مائنڈ سیٹ نہیں چھوڑ پا رہا جو 25 سال کی عادتیں ہیں اس کی. عورت جو 20-22 سال کی اپنی ایک ویلیوز, اپنی ہیبٹس لے کے آئی ہے, وہ چھوڑ نہیں پا رہی. پہلے 6 ماہ میں ہی اگر وہ لنکیج ڈیولپ نہیں ہوئی, سروائیول کی سٹیج میں ہی وہ ادارہ کیا ہو گیا, مر گیا. شادی نہیں ٹوٹی, طلاق نہیں ہوئی, لیکن ادارہ کیا ہو گیا, ریلیشن ڈیولپ ہی نہیں ہو سکا. دوسری سٹیج وہ کیا ہے, سٹیبلٹی. 6 ماہ بعد, 1 سال بعد سٹیبلٹی آنی تھی. اس نے اس کی پرسنالٹی کو سمجھا, اس نے اس کی پرسنالٹی کو سمجھا, اس نے اس کے گھر والوں کو سمجھا, اس نے اس کے گھر والوں کو سمجھا. اب چیزیں بلڈ ہو گئی, آگے بڑھ گئی. پھر سکسیس, پھر مزید 5-6-7 سال گزرتے ہیں تو سکسیس, کہ آپ جاب کر کے جاتے ہیں, گھر پہ جاتے ہیں, آپ کو سکون ملتا ہے گھر سے, آپ گھر سے باہر نہیں بھاگتے, آپ گھر کو انجوائے کرتے ہیں, گھر کے کھانوں کو انجوائے کرتے ہیں, گھر میں بچوں کی اور فیملی کی کمپنی کو انجوائے کرتے ہیں. ورنہ کیا ہوتا ہے, اگر سکسیس نہیں ہوتی تو آپ باہر یہ ساری چیزیں. نمبر 4 سگنیفیکینس, کہ اگر آپ کا یہ ادارہ سکسیس میں گیا تو اب یہ کچھ سگنیفیکینٹلی کوئی رول پلے کر کے جائے گا اس دنیا سے. اس معاشرے کو نفسیاتی مریض نہیں دے گا, اس معاشرے کو مجرم نہیں دے گا, اس معاشرے کو ایب نارمل پرسنالٹیز نہیں دے گا, اس معاشرے کو ادھورے انسان نہیں دے گا, بلکہ اچھے انسان دے کے جائے گا. تو یہ 4 سٹیجز ہیں جو شادی کے بعد اس سے گزریں گے. اب ہم 8 لاز کی بات کریں گے. یہ ہر بچے کی سائیکولوجیکل انالیسز یا سوشل انالیسز اتنی ڈیپتھ میں جا کے تو نہیں کر سکتے. ہاں, جو بچے ان سے رابطہ کریں گے یا مجھ سے رابطہ کریں گے وہاں پر جو ہم جاتے ہیں, تو ان کو تو ہم فوکس کریں گے, لیکن ہر بچے میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا, کریج نہیں ہوتی, انیشیٹو نہیں لیا جاتا. بلکہ ابھی میری محسن صاحب اور شاہد صاحب کے ساتھ ڈسکشن بھی ہوئی, ایک اور پلان بھی ہے, انشاءاللہ ہم تقریباً اس کو کریں گے. وہ ہے سائیکولوجیکل ایکیڈیمک اینڈ کیریئر کاؤنسلنگ سینٹر ان اسکالرز. واہ, پہلا تجربہ انشاءاللہ یہ ہوگا کہ ہر بچے کو علیحدہ ڈیل کیا جائے. بھائی یہ محسن صاحب کہتے بھی ہیں, میں اگر ان کو کہتا ہوں کہ 2000 بچوں کو ایسے ڈیل نہیں کیا جا سکتا, لیکن ان کا ویژن یہ ہے کہ نہیں, میرے ادارے میں جو بچہ آیا ہے ہم نے ہر بچے کو ایجوکیٹ کرنا. اس حوالے سے یہ جو جس پہلے میں بات کر رہا ہوں, لیکن یہ رول کب ہوگا, جب آپ لوگ اس میں انوالو ہوں. تو یہ 8 لاز ہیں, اگر ان کا خیال رکھا جائے, آپ ایز اے ماں اور باپ کے ان لاز کا خیال رکھیں, تو آپ کے بچے کو کامیابی ملنا انشاءاللہ یقینی. ممکن ہے اس کے نمبر کم ہو جائیں, ممکن ہے, لیکن یہ لاز فالو کر لیے زندگی میں وہ کامیاب ہو جائے گا. جی میں یقینی کہہ رہا ہوں. اور آپ کی زندگی بھی بدل جائے گی, آپ کی ایجنگ سلو پڑ جائے گی, آپ زیادہ خوش رہیں گے اگر آپ ان لاز کو فالو کرتے ہیں. پہلا لا کیا ہے, ٹیک چارج. شوہر اور بیوی اور 12-13 سال کی عمر سے بڑے بچے گھر میں, تینوں اس بات کی ذمہ داری لیں کہ ہمارے گھر کا کامیاب یا ناکام ہونا ہم سب کی ذمہ داری.
اگر ہم ایز اے فیملی ناکام ہوتے ہیں تو بچوں کا بھی قصور ہے، ماں کا بھی قصور ہے اور باپ کا بھی قصور ہے. تینوں اسٹیک ہولڈر ہیں. اس کو کہتے ہیں ٹیک چارج. میں مزید اس کو ایلیبریٹ کروں گا. دوسرا ہے بی ون وائز. جتنا مرضی اختلاف ہو جائے شوہر اور بیوی میں، خاص طور پر بیڈ روم سے باہر ٹی وی لانچ میں وہ اختلاف نہیں آنا چاہیے. جس دن وہ اختلاف باہر آیا آپ کا گھر ڈیمیج ہو گیا. یا آپ کے بیٹے کا یا بیٹی کا آپ سے کوئی اختلاف آیا، باپ سے آیا یا ماں سے آیا، اور ماں سے پھر باپ یا دوست یا کہیں بھی موبائل پہ باہر نکلا، وہ گھر تباہ ہو جاتے ہیں. ہم نے دیکھیں جہاں اختلاف نکل کے باہر آ جاتا ہے. تیسری چیز ڈیزائن دا فیوچر. اپنی فیملی، اپنے گھر، اپنے بچوں کے فیوچر کو شوہر اور بیوی بیٹھیں، ایک ڈیپ میننگ فل میٹنگ کریں. DMM کیا کریں؟ ڈیپ میننگ فل میٹنگ کریں کہ ہم فیوچر کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اپنے خاندان کے، صرف اس بچے کے نہیں. ہمارے خاندان کا فیوچر کیا ہوگا، فائنینشیل فیوچر کیا ہوگا، اکیڈیمک فیوچر کیا ہوگا، ہم کیسے لے کے چلیں گے اپنے خاندان. اور 13-14 سال کی عمر سے بڑے بچوں کو اپنا اسٹیک ہولڈر بنائیں. خاص طور پہ شوہر اور بیوی تو بہت امپورٹنٹ ہے بیٹھنا اس پہ. اور نمبر 4 ہے کمیونیکیٹ فریلی. کمیونیکیشن کیسی ہو آپ کی بچوں کے ساتھ، وائف کے ساتھ، وائف کے ہسبینڈ کے ساتھ، وائس ورسا، یعنی کہ کیسے کمیونیکیٹ ہو رہا ہے. پلے یور رول بیسٹ. اپنے رولز کو اچھے طریقے سے ادا کریں. بچے اپنا رول پلے کریں، ماں اپنا رول پلے کرے، باپ اپنا رول پلے کرے. مثال کے طور پر اپنی اپنی ذمہ داریاں بانٹ لیں. باپ کہے جی کہ میرا کام ہے انشاءاللہ آپ کو، یعنی کہ بیوی کو اور بچوں کے 2 لاکھ روپے آپ کو پر منتھ چاہیے یا 1.5 لاکھ چاہیے یا 1 لاکھ چاہیے. انشاءاللہ میں جو بھی ہوا جیسے ہوا یہ میں آپ کو پرووائڈ کروں گا. میں یہ خاندان کو چلانے میں یہ والا پرسپیکٹو کیا کر رہا ہوں میں لے رہا ہوں. ماں کہ جی انشاءاللہ ان کو ٹائم پہ کھانا ملے گا، کپڑے ملیں گے، یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا میری طرف سے. کوئی اب آپ بچوں سے کہتے ہیں بچوں آپ اپنا رول بتاؤ. بچے کہتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم کم پیسوں میں گھر کو چلانے میں آپ کی مدد کریں، ہم وقت ضائع نہ کریں، ہم اپنی پڑھائی پر توجہ دیں. آپ دیکھیں اس اسٹیک ہولڈرز بنائیں ان کو. یہ کیا ہمارے یہاں نظام ہے کہ بچوں کو بتانے نہیں ہماری مشکلات کیا ہیں. بتائیں کہ بیٹا 1 لاکھ روپے میری کمائی ہے اور خرچہ ہمارا کتنا ہے 1,25,000 روپے، 4 لاکھ میرے اوپر قرضہ ہے. مل کے بیٹھتے ہیں سوچتے ہیں اس کا حل کیا ہے. مسئلے اس طرح حل ہوتے ہیں. اور یہ جو ہمارے یہاں چل رہا ہے یونیورسٹی میں بچوں کو صرف فیسیں دینا اور پڑھانا، اس سے بھی ماڈل ہو چینج. خیر ہمارا کوئی موضوع نہیں ہے، ابھی ہم نے بلکہ کی تھی اس کو بات ہوئی تھی کہ بچوں کو خود سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی عادت ڈالیں. پرائورٹی سیٹ کریں، کن شادیوں پہ جانا ہے، کن شادیوں پہ نہیں جانا ہے، بچے کو کتنی چھٹیاں چاہیے نہیں چاہیے. مثال کے طور پر ایک بچہ ہے اسکالرز میں پڑھتا ہے یا کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں پڑھتا ہے، اب اس کے لیے ممکن نہیں ہے 3 دن کی 4 دن کی چھٹی لینا. شادی آ گئی کوئی آپ کے خاندان میں، اب آپ لوگ جانے کو تیار ہو گئے ہیں، اب وہ نہیں جا پا رہا، آپ اس کو چھوڑ کے جاتے ہیں یا کوئی اور ایسا کرتے ہیں یا کچھ اور ایسا مسئلہ ہوتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں پریشانی بنی نا اس کے لیے. آپ اسے کہیں بیٹا ہماری رشتہ داریاں کیا رہ گئیں پیچھے، ہماری پرائورٹی کون ہو تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کون سی چیز کتنے وقت کے لیے کیا کرنا ہے. آپ دیکھیے گا فیملی کی نوعیت کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں سے چینج ہو جائے گی. یو آر سینٹر، آپ مرکز ہو. ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، ہم آپ کو سپورٹ دینے کے لیے اللہ کی طرف سے، معاشرے کی طرف سے ہم سمجھتے ہیں نہیں ہم سینٹر ہے. کوئی چھوٹا بچہ ہے اس میں چھوٹا بچہ ہے، چھوٹا بچہ 2 3 4 5 سال کا موجود ہے ہال میں. چھوٹا بچہ، کوئی چھوٹے بچے کو آگے بھیجیے گا. میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، ایک کسی چھوٹے بچے کو آگے بھیجیے. ٹیم اپ، آ جاؤ بیٹا ایک ٹیم کی طرح کام کریں، ٹیم بن جائیں. ہمارے یہاں کیا ہے، آپ نے فٹ بال کا پلے گراؤنڈ دیکھا ہے، بیوی گول کر رہی ہے اس طرف اور شور گول کر رہا ہے اس طرف، بچوں نے اپنا ہی گول بنایا ہوا ہے تیسری طرف. یہ ہمارا فٹ بال گراؤنڈ ہے. ایسے ہی ہو رہا ہے نا ہمارے گھروں میں. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں یہ بچہ ہے چھوٹا سا، ادھر ہے، یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا بچہ. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ شہروز. اس کے ابو یا امی کوئی موجود ہے؟ کدھر ہے؟ ہاں وہ ہے، امی اور ابو دونوں ہی موجود ہیں. اچھا دیکھیں جی یہ بچہ جو ہے ایک کھڑی ہو جائے، میڈم کھڑی جائے،
اس بچے نے آپ کو کیا کچھ دیا ہے ابھی تک؟ اس بچے نے آپ کو کیا کچھ دیا ابھی تک؟ اچھا، اس نے آپ کو خوشی کتنی دفعہ دی ہے؟ اس بچے نے آپ کو خوشی دی؟ اس بچے نے آپ کو زندگی کا مقصد دیا؟ اس بچے نے آپ کو مسکراہٹ دی؟ اس بچے نے آپ کی تھکاوٹ دور کی؟ اس بچے نے آپ کے اور آپ کی شوہر کے مابین جو تعلق تھا اس کو اسٹرانگ کیا؟ اس بچے نے آپ کو معاشرے کی نظر میں معتبر اور ایک رسپیکٹ والا بنایا؟ اس کی وجہ سے آپ کو عزت ملی؟ اچھا، اس کی وجہ سے آپ کو ایک سینس آف امپاورمنٹ فیل ہوئی؟ جو ہم نے بچوں کو دیا وہ کم ہے، جو بچے نے ہمیں دیا وہ زیادہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو بچوں کو دیتے ہیں وہ نظر آتا ہے اور بچے جو ہمیں دیتے ہیں وہ نظر نہیں آتا، اسی لیے ہم بچوں کی عزت نہیں کر سکتے، اسی لیے ہم بچوں سے اس طرح کی محبت کا اظہار نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا پرابلم ہے کہ ہم محسن صاحب کے پاس ملنے جائیں، محسن صاحب کسی اپنی مصروفیت کی وجہ سے مجھے چائے کا کپ نہ پلا سکے کہ اپنے کسی کام میں مصروف تھے، میں باہر نکلوں گا شاید صاحب سے کہوں گا ہاں، اور بے شک محسن صاحب مجھے کھڑے ہو کے ملے، میری عزت کی، مجھے پوچھا کہ صاحب خیریت سے آئے ہیں، کوئی مسئلہ ہے کیا ہے؟ اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ ویلیو کس کی ہے؟ چائے کے کپ کی۔ وہ 30 روپے کا کپ ہے یا 40 روپے کا کپ ہے۔ تو یہ پرابلم ہے ہماری کہ ہم اس رسپیکٹ کو ویلیو دیتے ہی نہیں ہیں، اس کسی کے سننے کو ویلیو دیتے نہیں ہیں، چائے کے کپ کو ویلیو دیتے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو ہم اپنے بچوں کے بارے میں یہ بات سوچیں کہ جو بچوں نے ہمیں دیا ہے وہ زیادہ ہے اور جو ہم نے بچوں کو دیا ہے وہ کم ہے۔ اس جب تک یہ کلیئرٹی نہیں ہوتی شکر نہیں آتا، ورنہ کیا ہے، مر گئے ہیں یار، بس یار بچوں کی خاطر یار ان کی فیسیں ہیں یار، کالج کی فیسیں، یونیورسٹی کی فیسیں، اسکول کی فیسیں یار، آج کل تو جو سوٹ بھی ہیں نا یار 5000 سے نیچے، ہر وقت رونا 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 رونا، رو رو کے تھک گئے، اتنا روتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا ہی ختم ہو گیا۔ شکر کریں اس اولاد کا ہے۔ آنکھیں بند کریں، اپنی آنکھیں بند کریں 1 منٹ کے لیے، اپنی آنکھیں بند کریں سب لوگ، سکون ہو کے آنکھیں بند کریں، سب بند کریں۔ ویسے مشکل کام ہے، آنکھیں بند کر کے سننا مشکل کام ہے۔ انسان کی عادت یہ ہے کہ آنکھیں کھول کے سنتا ہے، لہٰذا جیسے اس کو آواز آتی ہے تو اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی آنکھیں بند کریں، آنکھیں بند کر کے 1 لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ میری اولاد نہ ہوتی، یہ میرے بچے نہ ہوتے، یا خدا نہ خواستہ یہ میرے بچے کوئی مجھ سے چھین لے، یا خبر آئے کہ یہ بچے اب دنیا میں نہیں ہیں، میرا کیا حال ہوگا؟ کتنی بڑی نعمت ہے یہ میرے بچے۔ ان نعمتوں کا واقعی کبھی میں نے شکریہ ادا کیا ہے کہ یا اللہ تم نے کس طرح سے اتنے محبت کرنے والے، سکون دینے والے، خوشی دینے والے، زندگی کو مقصد دینے والے، مجھے کنٹرول میں رکھنے والے، مجھے محنت کے لیے سمت دینے والے، میرے پیسے کی لگنے کی جگہ دینے والے، ان کے لیے کوئی مکان، کوئی پراپرٹی، کوئی چیز بنانے کے لیے ویژن دینے والے، مجھے ایسے بچے ملے۔ تو اس کو بوجھ نہ سمجھیں۔ مزید اپنی آنکھیں بند کیے رکھیں، تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے، 2-1 منٹ کے لیے آنکھیں بند کریں، اپنا بوجھ جو ہے وہ کرسی کے اوپر ڈال دیں، اپنے آپ کو ویٹ لیس فیل کریں، تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں، اپنے ذہن سے بوجھ اتاریں تھوڑا سا ریلیکس ہو۔ اپنے ذہن پر آپ نے خواہشات کے بوجھ، خوف کے بوجھ، ایمبیشنز کے بوجھ ہر وقت اٹھائے ہوئے، کتنے بوجھ اٹھائے آپ پھر رہے ہیں۔ ان بوجھوں نے آپ کے خوش رہنے کی عادت آپ سے چھین لی، ان خواہشات کے بوجھ نے آپ سے آپ کے دوست چھین لیے، ان خواہشات کے بوجھ نے اللہ سے آپ کا تعلق چھین لیا، ان خواہشات کے بوجھ اور ان خوفوں نے، غربت کا خوف، کیریئر کا خوف، بچوں کی کامیابی کا خوف، ان خوفوں نے آپ سے اپنا آپ چھین لیا، ان خوفوں نے آپ سے آپ کے والدین چھین لیے، ان خوفوں نے
آپ کا اللہ کے ساتھ جو تعلق، جو دعا کا، عبادت کا، وہ چھین لیا. کیوں اتنے خوف ہیں؟ کیوں اتنی انسیکیورٹیز ہیں؟ اللہ کا شکر ہے آج سے 25 سال پہلے واقعی آپ کے روزگار کے مسائل تھے. آج آپ کی غربت ختم ہو چکی ہے، لیکن آپ کا احساس غربت ختم نہیں ہوا. اپنے اندر سے احساس غربت کو نکالیں اور بوجھ ختم کریں. اپنے جسم کو وقت دیں، اپنے آپ سے محبت کریں. اگر آپ کے پاس محبت ہوگی تو آپ بچوں کو محبت دیں گے. اپنے آپ کو محبت سے دیکھیں، آنکھیں بند کی اپنے آپ کو محبت سے دیکھیں. کتنا عرصہ ہو گیا اپنے نام کے ساتھ سوچیں کہ مجھے محسن کے ساتھ بیٹھے ہوئے، مجھے شاہد کے ساتھ بیٹھے ہوئے، مجھے جو ہے وہ زاہد کے ساتھ بیٹھے ہوئے. کتنا عرصہ ہو گیا، کتنا عرصہ ہو گیا مجھے اسما کے ساتھ بیٹھے ہوئے، کتنا عرصہ ہو گیا مجھے یاسر کے ساتھ بیٹھے ہوئے. کتنا ٹائم گزر گیا یار. میں نے اپنی کمپنی میں نہیں بیٹھا کہ میں کتنا خوبصورت انسان ہوں. میرے پاس بچوں کے لیے ٹائم ہے، دوسروں کے لیے ٹائم، اپنے لیے ٹائم نہیں ہے. بالکل خاموش رہیں، اپنے ذہن کے شور کو کم کریں، اپنی آنکھوں کی موومنٹ کو سلو ڈاؤن کریں، اپنے برین کو کول ڈاؤن کریں. کچھ نہیں ہوتا دنیا میں، کچھ نہیں ہوتا آپ کے بچے کی ایفیسی. پہلے اپنے آپ کو اکوپ تو کریں، صحت مند تو کریں، اسٹرانگ تو کریں. اللہ تعالیٰ نے جو اتنے آپ کے مسئلے تھے 25-30 سال سے آپ حل کرتے آ رہے ہیں مسئلے، کون سا مسئلہ ایسا ہے جو آج تک آپ نے حل نہیں کیا؟ کتنے بڑے بڑے مسائل آپ نے حل کیے. تو انشاءاللہ آگے والے مسئلے بھی آتا ہوں. جو آنے والے 20-25 سال کے مسئلے ہیں وہ ان مسئلوں سے کم ہیں جو آپ حل کر چکے ہیں. صرف مسئلہ آپ کے برین کا یہ ہے کہ آپ جو مسئلہ حل کر چکتے ہیں آپ کا دماغ اس کو چھوٹا کر کے دکھاتا ہے، اور جو مسئلہ ابھی نہیں آیا ہوتا اس کو کیا کرتا ہے؟ بڑا کر کے دکھاتا ہے. آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولیں اپنی آنکھیں. جو مسئلے آپ حل کر چکے ہیں آپ کا دماغ ان کو چھوٹا کر کے دکھاتا ہے، اور جو مسئلے ابھی آپ نے حل نہیں کیے ان کو بہت بڑا کر کے دکھاتا ہے، اور آپ اس بوجھ تلے دبتے جا رہے ہیں. جو آپ کے پاس ہے صحت کی صورت میں، فائنینس کی صورت میں، تعلقات کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، آپ کا دماغ اس کو چھوٹا کر کے دکھاتا ہے. اور جو آپ کے پاس نہیں ہے آپ کا دماغ اس کو بڑا کر کے دکھاتا ہے. اس وجہ سے ناشکر آپ کو ملتا ہے. جو ہے اس پہ شکر ادا کریں. اپنے بچوں سے روزانہ 3-4 مرتبہ گلے ملیں. اور ایک بات میں کہوں گا، ریکویسٹ کروں گا، یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، بلکہ یہ ویڈیو دوبارہ سنیں آپ جا کے. جس دن بچے کا رزلٹ آئے، جو مرضی ہو جائے، آپ کی امید سے اس نے 50 نمبر بھی کم نہیں ہو، اس شام کو بھرپور سیلیبریشن کریں. بھرپور سیلیبریشن کریں. بے شک آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ اس نے 500 نمبر لینے ہیں، اس نے 450 نمبر لیے، اس نے 400 نمبر لیے. آپ سیلیبریٹ کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے کوئی کمی رہ گئی ہے تو ہم کم از کم ہفتے بعد سمجھائیں. پہلے اس کو ہفتہ انجوائے کریں. بچے، آپ کے بچے روتے ہیں میرے سامنے، روتے ہیں کہ یار ہمیں والدین سیلیبریٹ ہی نہیں کرنے دیتے. امریکہ کی طرح، جیسے میں میری بات کہتا ہوں کہ جیسے امریکہ نے ہمارے پاکستان کے اوپر کیا رکھا ہوا تھا؟ ڈو مور، ڈو مور. ہم بھی یہی کرتے ہیں. پہلا والا سیلیبریٹ کریں، اگلے کی پلاننگ کریں. ہاں یہ کمیاں رہ گئی ہیں، تمہاری یہ ویکنیس نہیں، ہفتے بعد ڈسکس کریں، ریٹرن بات کریں، انشاءاللہ ایف ایس سی میں یہ کمیاں کور کریں گے. بس سمپل سولوشن ہے. جو ہو گیا وہ، اور یہ بھی آپ اگر اچھے نمبر بھی لیے، سیلیبریٹ کریں، انجوائے کریں، گھومنے آنے پھرانے بھی لے جائیں، انعام بھی دیں، لیکن ہفتے بعد اس کو بات بتائیں. پاسٹ از پاسٹ. آگے نمبر 97%، بٹ پاسٹ از اوور کانفیڈنٹ نہیں ہو جانا، مغرور نہیں ہو جانا، بڑا گناہ مار دینا، بڑی بات نہ کر دینا کہ یار میٹرک کر لی تو ایسے بھی ہو جائے. بلکہ کیا کرنا؟ آج سے نئی پلاننگ، نئی ورکنگ، نئی ہمت کرو. ٹائم کم ہے آپ. تو یہ بڑی امپورٹنٹ سلائڈ ہے. میں کچھ امپورٹنٹ سلائڈ آپ کو دکھاتا ہوں کہ انشاءاللہ کلوزنگ کی طرف جاتے ہیں. آپ لوگ بہت تنگ تو نہیں ہو رہے نا؟ شانت نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ 12 بجے تک ٹائم لے کے آئے ہوں گے تو ٹائم ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. لیکن چلے تو دو آپ کے ایریاز ہوتے ہیں ٹیک چارٹ میں. ایک ہوتا ہے ایریا آف کنٹرول اور ایک ہوتا ہے ایریا آف کنسرن.
یہ بھی بڑی اہم بات ہے جو بھی میں کہنے لگا ہوں کہ اس کنسیپٹ کو آپ نے سمجھ لیا تو فیملی کے بہت سے مسائل کا حل سمجھ آ جائے گا. جو کنسیپٹ میں کہنے لگا, ایک آپ کا ایریا آف کنٹرول ہے اور ایک آپ کا ایریا آف کنسرن ہے. ایریا آف کنٹرول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ ذمہ دار ہیں, جس میں آپ اللہ کے سامنے جواب دیں, جس میں آپ کو اصل میں ایفرٹ کرنی چاہیے. وہ کون ہے؟ سب سے پہلے اپنی ذات. دوسرے نمبر پر کون ہے؟ آپ کی بیوی, یا بیوی کے لیے شوہر. تیسرے نمبر پر کون ہے؟ چلڈرن, بچے. اور چوتھے نمبر پر کون ہے؟ ڈیپینڈنٹس. وہ والدین ہوں, وہ بہن بھائی ہوں. بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں, ذرا مشکل بات بھی ہے. آپ کے والدین آپ کی ذمہ داری اس وقت بنتے ہیں جب وہ آپ پر ڈیپینڈنٹ ہو جائیں, ورنہ جو حدیث مبارکہ ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, یہ فارمولہ آپ کے بیوی اور بچوں پہ اپلائی ہوتا ہے. لیکن ہم اس بریکٹ کو کراس نہیں کر پاتے, ہم اس سسٹم کو مینیج نہیں کر پاتے. اور ایریا آف کنسرن کیا ہے؟ آپ کے والد, والدہ, فیملی, کزنس, جو بھی آپ کے رشتے ہیں, یہ آپ کا ایریا آف کنسرن ہے. ہاں, ضرورت پڑنے پر فادر اور مدر کہاں آ جائیں گے؟ ایریا آف کنٹرول. لیکن شادی کے بعد ہم یہ والا کام مینیج نہیں کر پاتے. ہم ایریا آف کنٹرول کے بجائے کہاں پہ رہتے ہیں؟ ایریا آف کنسرن میں. اور اس وجہ سے بہت سی شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں. پچھلے 10 سال میں, بلکہ پرانا ڈیٹا ہے 2019 میں جب میں نے سرچ کی تھی, پنجاب میں 3 لاکھ طلاقیں ہوئی تھیں. آپ کے کینٹ بورڈ میں اتنے نکاح رجسٹرڈ نہیں ہوتے جتنی طلاقیں رجسٹرڈ ہوتی ہیں. یہ کینٹ بورڈ کا ڈیٹا بتا رہا ہوں. ڈائریکٹ سی او سے ہماری بات ہوئی ہے, سی او سے ڈائریکٹ. ان بچوں اور بچیوں کو کی ویژننگ ایسی کریں کہ مستقبل میں اچھی ماں اور اچھے باپ بھی بن سکیں. بڑا ویژن ہے. کمیونیکیشن میں 7.38 یہ بہت امپورٹنٹ ہے. مرد کے لیے خاص ہوتا ہے کہ وہ گھر میں کیسے کمیونیکیٹ کرتا ہے, کیسے بات چیت کرتا ہے, کیسے انٹریکٹ کرتا ہے. ہمارے یہاں گھروں میں ٹاکنگ ہوتی ہے, کمیونیکیشن اور کریکشن نہیں ہوتا. ہمارے یہاں گھروں میں کیا ہوتا ہے؟ ٹاک, بات ہوتی ہے, کنیکٹیویٹی اور کمیونیکیشن نہیں ہوتی. جھوٹ نہیں بولنا, دھوکہ نہیں دینا, اس طرح کمیونیکیشن کے جو ماڈل ہیں. پلے یور رول بیسٹ, اپنا رول. اور یہ ایک لفظ ہے منیمم پرفارمنس لیول, MPL. اس میں بھی کچھ سلائڈس میں نے نکال دی. یہ ہے کہ آپ کے, ہم ایک مثال لے ہی لیتے ہیں. سر ٹی شرٹ جنہوں نے پہنے ہیں, سر آپ کیا نام ہے آپ کا؟ نعیم امانت صاحب. آپ کے کتنے رولز ہیں زندگی میں جو آپ ادا کر رہے ہیں تقریباً؟ نہیں رولز, ایک رول ہو گیا فادر, اور رول کون سے آپ کا؟ ہاں, جاب ایز امپلائی ہے کہیں. 2 تیسرا رول اچھا, آپ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, سوشل ورکر بھی ہیں. تیسرا رول ہو گیا. چوتھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے میں بڑا ہوں, ایز اے بردر ان کا رول ہے. اور اس کے علاوہ سر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پڑوسیوں کے بارے میں, ہاں نیبر, یہ بھی رول ہے. اور اصل رول بھولتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہمیں بیٹھے. ہاں وائف بیٹھی ہے, وہ آج آپ کو گھر جا کے پوچھیں گی کہ آپ کو ہسبینڈ اینڈ میں جا رہا ہے, بھائی بھی آپ پہلے, نیبر بھی آپ پہلے, سوشل ورکر بھی آپ پہلے, باپ بھی پہلے. یعنی کہ سب سے اہم اور مشکل رول کون سا ہے؟ ہسبینڈ اور فادر کا. تو جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا وہ آ گئی ہے سامنے. ٹھیک ہے سر, بیٹھ جائیں سر, لیکن آپ نے احتیاط کرنی ہے. آج تو چلے تھوڑا سا ہوتا, ہاں احتیاط لازمی. دیکھیں یہ رولز ہیں آپ کے. کون کون سے رول ہیں؟ کچھ مینڈیٹری ہیں, کچھ الیکٹیو ہیں.
کچھ کیا ہے مینڈیٹری ہوتے ہیں لازمی, اور الیکٹو ہوتے ہیں بائی چوائس. مسلم ہیں آپ, امتی بھی ہیں آپ, ہیومن ہیں آپ, کسی کے بیٹے ہیں. اپنے ماں باپ اگر زندہ ہیں ان کا خیال رکھنا, اگر مار گیا ان کے لیے دعائیں خیر کرنا, کہ نیک کام کرنا, صدقہ جاریہ کرنا. آپ برادر بھی ہیں, کسی کے بھائی بھی ہیں, وہ رول بھی پلے کرنا ہے. آپ گرینڈ سن بھی ہیں کسی کے, دادا اگر زندہ ہو یا نانا, انکل بھی ہیں, کزن بھی ہیں, فادر بھی ہیں, فرینڈ بھی ہیں, دوست احباب بھی ہوں گے, دوستیاں بھی پوری کرنی ہیں, ان کو بھی ٹائم دینا ہے. اسٹوڈنٹ بھی ہیں, نیبر بھی ہیں, کولیگ بھی ہیں, کسٹمر بھی ہیں, برادر لا بھی ہیں, ممبر کسی کلب یا یونین وہ بھی ہیں, کوئی ممبر آف بورڈ ہے کسی بورڈ کے تو وہ بھی ہیں. ادھر بھی ہسبینڈ رہ گئے. میں جب سب کا سلائڈیں تیار کر رہا تو سلائڈیں میں نکال دی کہ ٹائم صرف 1 گھنٹہ ہے, اس کے اندر نا ہسبینڈ بیچارہ تو لہٰذا بات کہنے میں یہ کہ آپ مجھے بتائیں کتنا مشکل کام ہے رول سوئچنگ. میرا پوائنٹ پہ کر دیا, کتنا مشکل پوائنٹ چیز ہے رول کو سوئچ کرنا. اب آپ سارا دن ہے ایز اے آفیسر, اب آپ کو گھر میں جا کے اس رول کو سوئچ کرنا ہے, ٹف ٹاسک ہے. آپ کو بچوں کے ساتھ اور طرح سے جا کے ڈیل کرنا ہے. آپ ماں ہیں, ٹیچر ہیں, آپ کو رول کو جا کے سوئچ کرنا ہے. تو دیٹ از بٹ ٹف ٹاسک ہے, مشکل ہوتا ہے تھوڑا سا اس کو وہ کرنا. ٹھیک ہے, یہ فیمیل کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے. ڈاٹر کا, سسٹر کا, وائف کا اور مدر کا 4 رولز ہوتے ہیں فیمیل. پرائورٹی سیٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. ٹیم اپ ہے, ٹیم بنیں, شیئر کریں, انسپائر کریں, فیسیلیٹیٹ کریں. دیکھیں ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے, زیادہ تر گھروں میں, آپ کے گھر کی بات نہیں کر رہا, وہ سب بڑھیا بات کر رہے ہو, ہمارے گھروں میں گھر کی گاڑی پتہ ہے کیسے چل رہی ہے, ایک طرف پجاروں کا ٹائر لگا ہوا ہے, دوسری طرف مہران کا ٹائر لگا ہوا ہے. زیادہ تر یہ بالکل صحیح بات کہہ رہا ہوں. مرد نے آؤٹر ورلڈ سے تجربہ لیا, کانفیڈنس لیا, گھوما پھرا, انٹریکشن کا, اس کا ایکسپوجر کیا ہو گیا. عورت کو ہم نے دی نہ کانفیڈنس دیا, نہ ایکسپوجر دیا, نہ ایجوکیٹ کیا, اور پرابلم کیا ہوئی کہ اب ٹیم بن ہی نہیں سکتی. ایک سوچتا ہے سوئٹزرلینڈ کی طرح اور دوسری سوچتی ہے ایتھوپیا کی طرح. ماشاء اللہ, واہ کیا جوڑی ہے. ایک کو فکر ہے کسی اور چیز کی, دوسری کو فکر ہے کسی اور چیز کی. بھائی ٹیم اب ہی نہیں ہے. ٹیم بننا کہ گاڑی کے جو 2 ٹائر ہیں وہ کیا ہوں, کم از کم کچھ نہ کچھ تو میچنگ ہونا. ٹھیک ہے بہت میچنگ نہیں ہو سکتے, لیکن بہت زیادہ بھی ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے. کہ اکٹھے گروہ کریں, ہر بچے کو کسی ایک گیم کا بھی ایک وہ بنائیں, اچھا پلیئر بنائیں. اور پھر اسی کے ساتھ جب اگلی چیزیں میں لنک کروں گا کہ اگر یہ خدا نخواستہ پرابلم ہوگی تو اب یہ ذرا بچوں کے ساتھ جوڑیے گا, اپنے بچوں کے ساتھ اس بات کو جوڑیے گا. یہ جتنے میں نے 8 رولس کہے ہیں, اگر آپ کے گھر میں یہ فالو نہیں ہو رہے تو آپ کے بچوں میں انزائٹی ہوگی, اسٹریس ہوگا, فیئر ہوگا, اینگر ہوگا, انڈر ڈیولپڈ پرسنالٹیز ہوں گی آپ کے بچوں میں, لیس پروڈکٹیو ہوں گے وہ, ایمبیگیوس ویژنز ہوں گے ان کو, ویسٹ انرجیز ان نیگیٹو ایکٹیویٹیز ہوگا, ڈو ناٹ کیئر اباؤٹ دیئر رسپانسبلٹیز ہوں گے, ایگوئسٹک ہوگا ایٹیٹیوڈ, می مجھے, لیک آف نالج ہوگا, لیک آف ٹرسٹ, انڈر ڈیولپڈ پرسنالٹی, ان بیلنسڈ پرسنالٹی, ناٹ اویئر آف ایچ ادر. اگر آپ بچوں کے ایکیڈیمک ایکسیلنس چاہتے ہیں تو ان 8 قوانین پہ پہلے خود اگر آپ نے بچوں پہ فرض کر لیں کہ اتنی محنت کرنی ہے, اپنے اوپر اس سے ڈبل کریں, آپ کے بچے کامیاب ہوں گے. اور بچے کے جو بچہ آپ کا FSC میں آیا ہے, اپنی ڈائری میں کچھ 30 35 40 صفحے اس کے لیے سیپریٹ ہے. صرف وہ 30 صفحے کس لیے ہوں, اس پورے سال میں بچے کے لیے. کالج کا ویژن میں اپنا ویژن بنائیں اور بچے کا بھی ویژن بنائیں, اور ایک دفعہ بچے کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کریں. یہاں بیٹا کیا کن چیزوں کو لے کے چلنا ہے, موبائل کا کتنا استعمال کرو گے, محنت کتنی کرو گے, اکیڈمی میں جانا ہے نہیں جانا ہے, کالج میں کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, بچے کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں.
خود ہی مسئلے آتے ہیں، ورنہ پریشان نہیں. بچے اچھے نمبر لے بھی جائیں گے پھر بھی آپ پریشان نہیں. لیکن آپ کو پتا ہوگا کہ بچہ اس اسپیڈ سے چل رہا ہے، یہاں جا رہا ہے، یہاں جا رہا ہے، کمی آ رہی ہے، آپ انجوائے کریں گے 2 سال، خوش بھی دیں گے. خوش رہنا بھی ضروری ہے. ہم آپ کے بچوں کو بھی اس کالج میں یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی محنت میں کمی نہیں کرنی، نمبروں میں کمی نہیں کرنی، بٹ ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف ہیلتھ اینڈ ہیپینس. خوش رہنے کی عادت کو نہیں چھوڑنا، ہیلتھ کی کاسٹ پر نہیں، اور بچے کی ہیلتھ پہ خاص طور پہ توجہ دیں، بہت بڑا ایسے. اور اپنے بچوں کے ٹیچرز میں سے کوئی بھی ٹیچر آپ چن لیں، کسی ایک ٹیچر کے ساتھ ایک ڈیپ انٹریکشن رکھیں، ڈیپ. کوئی بھی ایک ٹیچر بچے سے پوچھ لیں کہ تم کس ٹیچر کو سمجھتے ہو کہ جو تمہارا مینٹور ہو سکتا ہے، خود اس کو ٹائم دیں. کبھی اس کو آرٹس کلب کھانے کا رہا ہے، اچھا ہوتا ہے، انٹریکشن ہو جائے گا. موہن صاحب کو تو کھانا مل ہی جائے گا. موہن صاحب کو مجھے شاید صاحب کہہ رہے تھے کہ آج کل سے اپلیکیشن آنا شروع ہو جائیں گی کہ موہن صاحب کے پاس ہمارے بچوں کو کیمسٹری پڑھائیں. تو جو کہنے کا بات مقصد یہ ہے کہ اس لیول پر جائیں گے، ہیومن ڈیولپمنٹ کریں گے تب ہوگا، ورنہ یہ جس طریقے سے چیزیں ہوتی ہیں یہ نہیں ہوگا. اور نیگیٹو سے نکلیں، اور نہیں جی یہ کچھ نہیں ہو سکتا. میں آپ کو اپنی مثال دوں، اس پر دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے. میں پاکستان آرڈننس فیکٹریز میں ایز اے ورکر آیا، ایز اے ورکر 5ویں اسکیل میں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ سفر ہے. جتنی باتیں میں کہہ رہا ہوں نا، یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں. لوگ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہوائی باتیں کرتے ہیں، خیالی باتیں کرتے ہیں. وہ بھائی ان پہ عمل کیا ہے، ان باتوں کو سمجھا ہے، ان سے خود بھی فائدہ اٹھایا ہے، اور ہزاروں لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے ان باتوں سے فائدہ اٹھایا ہے. کئی ہاتھ تلا کے اللہ کا شکر ہے کہ میں نے پرسنل کیپیسٹی میں روکی. جتنے ایشوز پہ کام کیا، پیرنٹنگ کو میں نے ٹاپ پہ رکھا، علماء پہ بھی کام کیا، پیرنٹس پہ بھی کام کیا، ٹیچرز پہ بھی کام کیا، یوتھ پہ بھی کام کیا، اداروں میں بھی کام کیا. اور یہ جتنی باتیں کہتے ہیں یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں. مجھے پتا ہے بہت سے لوگ یہاں سے نکلیں گے کہیں گے ریلی ایسے ہی ہے، ہمیں پتا ہے نیگیٹیوٹی ہے بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں، لیکن ہمیں پتا ہے نہیں، کسی شخص نے ایک بات بھی اٹھا لی نا تو اس کی زندگی بدل جائے گی. اب وہ اس بندے پر ہے، آدھا راز میرے پاس ہے اور آدھا راز آپ کے پاس ہے. اگر آپ کے پاس آدھا راز نہیں ہے تو میرا آدھا راز فائدہ نہیں دے سکتا. ہو سکتا ہے کہ اگر 350 لوگ بیٹھے ہیں تو اس میں سے راز صرف 10 اٹھائیں، لیکن ہمارا کام یا کالج کا کام ہو گیا. تو آخری شعر کے اوپر ہم اس بات کو کلوز کریں گے، شوہر اور بیوی کے مابین. یہ شعر آپ لوگوں نے پڑھنا ہے پوچھا تھا. اور میں ابھی گیا تھا جی لدھے وال نا اکاڑا سے آگے، ایک نشے کے انسداد نشیات کی مہم تھی. مجھے اس بندے نے یہ شعر سنا، یہ شعر وہ کہتا ہے جی کہ آپ 6 سال پہلے اکاڑا آئے تھے، آپ نے کوئی میرج ہال کا نام یا کوئی میرج ہال ہے، اس میں آپ ایک سیشن کیا تھا، 300-350 لوگوں نے اٹینڈ کیا تھا. کہتا ہے میں صرف آخری 5 منٹ میں پہنچا تھا لدھے وال سے اکاڑا، میں آخری 5 منٹ میں پہنچا تھا آپ کے سیشن میں، اور اس نے مجھے بتایا، مجھے اس بات کرنی ہے. کہتے ہیں عتیق صاحب آپ سیشن کر رہے تھے، لوگ رو رہے تھے لٹرلی، اور آپ نے آخر میں یہ شعر پڑھا تھا. اس نے شعر مجھے سنا. وہ شعر کیا تھا کہ جو ہمارے شوہر اور بیوی لڑتے رہتے ہیں، مرد اور عورت آپس میں لڑتے رہتے ہیں ہمارے یہاں، کیونکہ جھگڑالو مزاج قسم کا ہمارا والا رویہ نا. اس کی پروف دوں سر؟ کہیں گے کہ ایسے پاکستانیوں کہہ رہے تھے، شاید صاحب پروف دوں کہ ہم جھگڑالو مزاج ہیں؟ پروف دوں اس کا؟ ضرورت نہیں ہے. ہماری عدالتوں میں 18 لاکھ کیسز لگے ہوئے، ہماری عدالتوں میں 18 لاکھ کیسز لگے ہوئے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں اور کوئی کام ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں بہت زیادہ ایک دوسرے کو لیگ پلنگ ہے، مطلب پازیٹیو نہیں ہے، دوسرے کی مدد نہیں کرنا چاہتے کسی بھی کام میں. مثال سنا دیں، سخت مثال سنا ہی دیں. 3 لوگ تھے، ایک تھے افریقہ والا، ایک تھا جرمن اور ایک تھا پاکستانی. افریقہ والے سے کو ملا ایک، وہ کیا ہوتا ہے الادین کا چراغ، انہوں نے اس کو وہ کیا، رب کیا، آ گیا جن، آ گیا. پوچھا ہاں بھائی کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا یار بہت غربت ہے، بہت مسائل ہیں، یہ نا کچھ پیسہ دے دو تمہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ لو، $10 لاکھ دے دیے، چلو مسئلہ ہو گیا. جرمن کے پاس گیا، اس نے رگڑا آیا. انہوں نے کہا جی ہاں تمہیں کہتے. انہوں نے کہا یار آٹو موبائل انڈسٹری میں نا جو بینز کا اور جو ٹویوٹا کا اور جو مرسیڈیز کا انجن ہے نا، اس سے بہتر ٹیکنالوجی میرے ذہن میں نہ ہو، میں اس سے بھی ایک اسٹرانگ انجن کی ہائی کوالٹی چیز بناؤں. انہوں نے کہا یہ لو تمہارے ذہن میں بھی ڈال. اب پاکستانی کی باری آئی. ہاں جی
اب تمہیں کیا چاہیے؟ تھوڑی دیر سوچتا رہا، کہتے ہیں افریقہ والے کو پہلے کی طرف غریب کر دو اور جرمنی والے کو پہلے کی طرف. تو ہم خود آگے بڑھنا نہیں چاہتے، ہم دوسروں کو بھی کیا کرتے رہتے ہیں؟ وہ بھائی سپورٹ کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، چھوڑ دو اس کو. ہم اپنے آگے جانے کا کچھ ہے نہیں، دوسرے کو یہ ایسے ہی، یہ ایسے. وہ بھائی تم خود کچھ کر لو، ٹھیک ہے. محسن صاحب اچھے استاد نہیں ہیں، آپ اچھے استاد بن کے دکھا دو. محسن صاحب اچھے ایڈمنسٹریٹر نہیں ہیں، آپ اچھے ایڈمنسٹریٹر بن کے دکھا دو. محسن صاحب کی چیز صحیح نہیں چل رہی، آپ بہتر چلا کے دکھا دو. بھائی عملی پروف دو نا، پریکٹیکلی پروف دو. تو یہ ہمارا ایسا مزاج بن گیا جو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گا. اور اللہ کا شکر ہے میں نے یہ کیا. میں یہ ہوائی بات نہیں کر رہا. جو لوگ مجھے ڈیپتھ جانتے ہیں، مجھے کوئی بندہ یہ آرٹس کلب میں کیوں آصف 3 سال سے آ رہا ہوں میں یہاں، 4 سال سے 1 روپیہ نہیں لیا. اللہ کا شکر ہے. جو ادارہ کام کر رہا تھا اس کی مدد کی کہ یار تم لوگ کام کر رہے ہو، تمہارا یہ ایک اچھا ایک مل کے کام کرتے ہیں. شاید صاحب آپ کے ساتھ بھی ایسی انٹریکشن ہوا ہے اسی طرح کہ جی آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، میرے پاس اللہ نے مجھے ایک اسکل دیا، وہ سب ایسے ہی ہوتا شروع میں. ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، ہم آپ کے بچوں کو آگے کچھ ٹائم دیں. 5 سال پہلے کی بات ہے. ہاں کہ بھائی یہ لوگ کام بجائے اس کے میں کہوں اسکالر یار بس وہ اچھے بچے لے لیتے ہیں، ان کو تھوڑا سا پالش کرتے ہیں. تنقید کرنی تو آسان ہے، کریں نا پھر پالش کر کے دکھائیں. آپ کر کے دکھا دیں، آپ ڈیولپ کر کے دکھا دیں. بھائی جو کر رہا ہے اس کی آپ ایفرٹ دیکھیں، اس کا امپیکٹ دیکھیں. بھائی وہ محنت کرتے ہیں، دن رات سوچتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں. بچے کو اپنا اتنا فکر نہیں ہوتی جتنی ان کو فکر ہوتی ہے. صرف پیسے کے لیے اتنا کچھ نہیں کیا جا سکتا. بظاہر نظر آتا ہے کہ صرف پیسے کے لیے اتنی ایفرٹ نہیں کی جا سکتی کہ آپ مائنر ڈیٹیل میں جا کے فرض کر لیں. میرے سیشن کروانا کیا ان کی ذمہ داری ہے؟ کوئی نمبروں سے تعلق ہے اس بات کا؟ یا چلیں آج آپ کو بلایا گیا ہے، کیا یہ پہلے شاید ایسے نہیں ہوا رکھتے؟ فرض کریں اب یہ انہوں نے مجھ سے آپ سے یہ بات کروائی ہے، کیا اسکالرس کی یہ ذمہ داری ہے؟ یہ کہتے ٹھیک ہے بس ایڈمیشن لیں، بچوں پہ محنت کرتے ہیں، پیرنٹس جانے بچے جانے، ہمیں ان کی پیرنٹس کی فیس دے دی، انہوں نے بیلنٹ روٹ معاملہ ختم. لیکن نہیں ٹھیک ہے کہ انیشیٹو لیتے ہیں جی، پیسہ بھی لگے گا، ایفرٹ بھی ہوگی، وہ ہوگا. تو بھئی یہ سوچنے کہ اسکالرس کو کی پیرنٹس کی کمیونٹی بنے. آپ یو آر کمیونٹی ممبر آف اسکالر کالج، اسٹیک ہولڈر بنے کہ جیسے ادارے کا اسٹیک ہولڈر ہوتا ہے. اگر آپ کو کوئی کمی نظر آتی ہے، کوئی امپروومنٹ کی ضرورت ہے، اوپن ہے شاہد صاحب بھی، محسن صاحب بھی، جتنے ٹیچر ہیں، میں پرسنل لیول پہ جانتا ہوں. باقی آپ ناخوش ہو سکتے ہیں کچھ ایشوز کے اوپر، کچھ لمیٹیشن ہوتی ہے ایڈمٹ کی، بٹ یو آر اسٹیک ہولڈر. آپ آئیں بات کریں، لیکن اکیلے نہیں. اب ادھر ہی نہیں آپ کھڑے ہو جائیں. محسن گفتگو کے آداب ہوتے ہیں، کوئی بات کی جگہ ہوتی ہے، اس کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. ہاؤ ٹو، آپ کیسے اپنی بات کنوے کرتے ہیں، کس کیپیسٹی میں کرتے ہیں، کس اس پہ کرتے ہیں. بڑا دماغ کریں کہ ادارے کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتے. وہ کوئی ادارہ ہو، بظاہر اس کا آنر سامنے نام ہوگا یہ نام ہے، لیکن ادارے بیسیکلی امانت ہوتے ہیں معاشرے کے پاس. انہوں نے آنے والے لوگوں کو کچھ دینا ہوتا ہے. ادارے بچائیں، ادارہ بڑی مشکل سے بنتا ہے. تباہ کرنے میں یہ آرٹس کلب ہے، اگر اس کو توڑنا ہو سارے کو تو کتنی دیر چاہیے؟ 2 گھنٹے میں پورا آرٹس کلب، ادھر سے کرینے لگائیں، بلڈوزر لگائیں، پورا آرٹس کلب. لیکن بنانے میں، ڈیولپ کرنے میں کتنا ٹائم لگا ہو؟ ادارے بڑی مشکل سے بنتے ہیں. ادارے بنانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. معاشرے میں ادارے بچائیں، وہ گھر کے ہوں، تعلیمی ادارے ہوں، قومی ادارے ہوں، سرکاری ادارے ہوں، کوئی بھی ادارے ہوں، اداروں کو بچائیں. اداروں سے ہی ملک بنتا ہے. ادارے بچیں گے تو ملک بچے گا. ادارے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ ادارہ کون سا ہے؟ وہ ہے گھر. سب سے امپورٹنٹ ٹاپ پر. اس ادارے کو بچائیں جہاں طلاقیں ہو رہی ہیں، جہاں سکون نہیں ہے، جہاں نفسیاتی مریض پیدا ہو رہے ہیں، جہاں نشہ پھیل رہا ہے، جہاں اور مسائل ہو رہے ہیں. اس ادارے کو بچائیں. قرآن اور حدیث میں سب سے زیادہ جس ادارے کی بات ہوئی ہے وہ گھر کا ادارہ ہے. سب سے زیادہ اللہ کے وسلم کی جو زیادہ شادیوں کی وجہ بھی یہی تھی، ادارے کی اہمیت. اور جو ازواج مطہرات تھیں وہ جو وسلم کی غربت کی وجہ سے نہیں تھا کہ چولہا نہیں جلتا تھا، وہ ماسٹر ٹرینر تھی کہ انہوں نے آنے والی جنریشن کو ڈیولپ کرنا تھا. تو ماؤں کو بھی اس لیول پہ ڈیولپ کرے. تو
وفا کی لاج میں مجھے ویسے شعر اتنا اچھا پڑھنے میں آیا تو بشرا پڑھیں گے. ادھر آئیں یہ شعر آپ سے یہ شعر آپ نے پڑھ لیے. ہاں ذرا اس کو صحیح طرح سے پڑھنا مطلب آپ اردو کی ہے نا ذرا یہ شعر آپ نے اپنے ذہن میں دماغ میں اتارنا ہے. جو شوہر اور بیوی لڑتے رہتے ہیں یا جن کے مسائل ہیں نہیں ہیں تو پھر وفا کی لاج میں مجھ کو منا لیتے تو اچھا تھا. وفا کی لاج میں مجھ کو منا لیتے تو اچھا تھا. انا کی جنگ میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے. میں اپنی انرجی بھی ٹرانسفر کر دوں تاکہ وفا کی لاج میں مجھ کو منا لیتے تو اچھا تھا. انا کی جنگ میں اکثر جدائی. دنیا کی ساری جنگیں انا کی وجہ سے. ایک دفعہ بیک فٹ بس. شوہر بیوی کے معاملے میں, بیوی شوہر کے معاملے میں, اولاد والدین کے معاملے میں, والدین اولاد بیک فٹ کچھ نہیں ہوتا. بیک فٹ میں جانا عزت دے گا, آپ کو اوپر لے جائے گا. ایک سٹیپ آگے جانا آپ کو ڈیمیج کرے گا. ٹھیک ہے جی, یہ کچھ چیزیں ہیں اس میں ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے. چلے یہ ایک چیز آخری ویسے میں جب سلائڈ میں آ رہا تھا کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کیونکہ بہت زیادہ یہ اعتراض ہوتا ہے پچھلے سیشن پر بھی ہوا کہ آپ کو خالی باتیں کرتے ہیں. تو میں مجبوراً یہ آج ویسے میں نے کبھی یہ شیئر اس طرح کہ یہ 2018 سے آج میں نے اس کو سلائڈ کیا ہے کہ میں نے ایک ویژن بنایا تھا وہاں کے بارے میں. اس وقت کوئی ریسورسز نہیں تھے, کوئی تعلقات نہیں تھے, کوئی اتنا بڑا پی ایف کے ساتھ بھی اتنا انٹریکشن نہیں تھا. میں نے کیا ویژن بنایا تھا 2018 میں, پازیٹیو ایٹیٹیوڈ آف امپلائز ان پرفارمنگ کلچر ان آرگنائزیشنس. اس کے بعد میں وہاں کینٹ کے 3000 سے زیادہ آرگنائز امپلائز کے ساتھ سیشنز اور ٹریننگز کر چکا ہوں. اس کے بعد ویژن کے بعد ویژن بنایا کہ بعد میں ہوگا ویژنری لرنر پروفیشنل اینڈ مشنری ٹیچرس. اس کے اوپر بھی ہم کافی سارا کام کر چکے ہیں. ہم نے ٹیچرس کو کر دیا. ٹو 12,000 سکسیسفل فیملی انسٹیٹیوشن ہیونگ ماڈرن پیرنٹنگ اسکل. اس کے اوپر یہاں ہم نے کم کام کیا لیکن ہم نے پورے پاکستان میں اس کے اوپر میں نے کچھ اداروں کے ساتھ کافی کام کیا. کچھ چیزیں رہ گئی. ٹو ڈیولپ واکنڈ ایز ماڈرن سٹی فار پاکستان اینڈ دی ورلڈ. اس کو ایز اے ماڈرن سٹی ڈیولپ کرنا. ٹو برنگ کرائم اینڈ ڈرگ یوزیج لیول ایٹ منیمم لیول. ایک اور سلائڈ رہ گئی. ایک اور سلائڈ بھی تھی, علماء کے بارے میں تھی, مسجدوں کے بارے میں تھی. اللہ کا شکر ہے کہ 2018 میں ہم نے جو سفر شروع کیا ہم 60,000 سے زیادہ لوگوں کے ساتھ سیشنز کر چکے ہیں. انفیکٹ کیا ہے ہمیں نہیں پتا ہم نے کیا کیا کیسے کیا, لیکن اللہ کا شکر ہے اپنی خالص نیت کے ساتھ, اپنی واضح کمیٹمنٹ کے ساتھ ایک لگے. تو آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اپنے بچوں کے ویژن آج بنائیں, 4-5 سال بعد یقینی پوری ہوگی. اگر ابھی کوئی کمی رہ گئی ہے نمبرز میں یا کسی وجہ سے بچے میں پچھلے 10-11 سال میں تو وہ کور ہو سکتی ہے, لیکن یہ کنٹینیوس ایفرٹ ہے. آج جا کے اپنے بچوں کو بٹھائیں رات کے ڈنر کے اوپر اور ایک ڈیپ میننگ فل میٹنگ کریں. اس کی FSC کے بارے میں, اس کی تعلیم کے بارے میں, اس کے کریکٹر کے بارے میں, اس کی چیزوں کے بارے میں اس کے ساتھ ڈسکس کریں. اور اپنے گھر کی انوائرمنٹ کو آپ نے ایسا بنا لیا, کنڈیشن بنا لیا. تو ہم نے جس ٹاپک پہ بات اسٹارٹ کی تھی کہ رول آف پیرنٹنگ ان ایکیڈیمک ایکسیلنس. بلا مبالغہ ایکیڈیمک ایکسیلنس بھی ہوگی, لائف بھی ایکسیلنٹ ہوگی, آخرت بھی ایکسیلنٹ ہوگی, اور آپ لائف کو انجوائے کریں گے. باقی مزید اگر کسی نے سننا ہو تو یوٹیوب کے اوپر میرا ایک لیکچر ہے یا فیس بک پر ہے فیملی انسٹیٹیوشن کے نام سے. میں نے PC ہوٹل کراچی میں ٹریننگ کروائی تھی, بہت اچھے 3.5 گھنٹے کی ریکارڈنگ, واقعی اچھا ہے. جو شوہر بیوی وہ 3-3.5 گھنٹے سن لیں گے بلا مبالغہ بہت سی چیزیں اس میں اچھی ہو. مطلب ایک اپنی میرا نظر ہے کہ اس کو میں نے کافی حد تک کور کیا تھا 3.5 گھنٹے. ٹھیک ہے, تو مزید کوئی کمی ہوگا بعد میں نے اپنا نمبر دے دیا ہے, تو کسی کا کوئی مسئلہ ہو کچھ ہو, محسن صاحب بھی ہیں, شاہد صاحب بھی ہیں. تھینک یو ویری مچ.